اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم طبتم۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر نہ معبود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے، اور ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سماعت فرما لیجئے۔ امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ خلاصہ اس کا یہ بنے گا کہ ایمان مجموعہ ہے تین چیزوں کا: دل سے پہچاننا اور زبان سے اقرار کرنا اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے اعضاء سے عمل کرنا۔ ھذا رحمت من ربی۔ آج ہماری گفتگو قمری سال کے 7ویں مہینہ شہر رجب تک پہنچ گئی۔ قمری سال کے شہور یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اسے اللہ نے اجمالاً قرآن میں بیان کیا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 سے کچھ حصہ پڑھا ہے۔ خلاصہ یہ بنتا ہے اس کا کہ اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت سے، اور ان 12 میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ قرآن مجید نے بتایا کہ ٹوٹل 12 ہیں اور 4 حرمت والے ہیں۔ اب تفصیل آپ کو حدیث میں ملے گی کہ حرمت والے 4 کون سے ہیں۔ آپ سارا قرآن پڑھ دیں، آپ کو حرمت والے مہینوں کی تفصیل نہیں ملے گی۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کی سمجھ حدیث کے بنا نہیں ہوتی۔ حدیث سنیں اب۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، مسند امام احمد میں ہے۔ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں ان کی اطلاع دی ہے ہمیں۔ اس سے اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجیے۔ تو ہم نے کچھ برکت جان کر ہی قمری سال کے 12 ماہ کو موضوع بنایا ہے۔ حدیث سنیں، پوری نہیں سنا رہا، صرف 12 ماہ والا حصہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذوالقعدۃ ذوالحجۃ محرم رجب مدر الذی بین جمادی و شعبان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال 12 ماہ کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 اکٹھے آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ایک الگ رجب۔ وہ رجب جو مدر قبیلہ مانتا ہے، یہ آتا ہے جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان۔ تو آپ کو کس نے بتایا کہ کون سے حرمت والے 4 مہینے ہیں؟ حدیث۔ اب حضور نے کیوں کہا کہ رجب مدر، کیوں کہا کہ مدر قبیلے والے جس کو رجب کہتے ہیں؟ اس لیے کہ قبیلہ ربیہ بھی رجب کہتے ہیں، وہ بھی مانتے تھے رجب کے مہینے کو، لیکن وہ رجب ماہ رمضان کو کہتے تھے۔ تو بزرگان دین نے اپنے اپنے انداز سے 12 ماہ کو موضوع بنایا ہے۔ ٹھیک ہے طلب، ہم لوگ نہیں اسے بناتے، بس کتابوں کی حد تک ہے، لیکن اسے موضوع بنایا ہے تو ہم نے بھی ان کی سنت کو آگے بڑھایا۔ آپ تمام خطباء جتنے ہو اسے موضوع بناؤ۔ آپ جس طرح عادی بناؤ گے اپنے سامعین کو، وہ ویسے بن جائیں گے۔ تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ یا آغاز کے اندر تو تم چاہے جتنی مرضی کو ارسطو کی تقریر کر دو، جو مرضی کر دو، دھیان نہیں دیتے۔ جب وقت گزرتا جائے گا پھر آپ بات، جب آپ کا ایک مقام بن جائے گا، پھر آپ جو بھی بولو گے سنیں گے وہ۔ تو اس لیے تیاری شروع سے ہی کر دو۔ ھذا رحمت من ربی۔ 207 پہ ہم نے شہر و سفر کو، 208 پہ شہر و ربیع الاول کو، 209 پہ شہر و ربیع الاخر کو، 210 پہ جمادی الاولی کو، 211 پہ جمادی الاخرہ کو موضوع بنایا۔ آج 26 اکتوبر 2025 جمادی الاولی کی 4 تاریخ 1447 میں 7ویں ماہ رجب کو موضوع بنا رہے ہیں، جو ترتیب میں 212 نمبر لیکچر بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہمارا لیکچر نمبر 212، 7واں مہینہ رجب ہمارا موضوع ہے۔
آج کے 212 نمبر موضوع شہر رجب کی جزیات کچھ یوں ہوں گی۔ رجب کا معنی، اس ماہ کے دوسرے اسما، شہر رجب میں ہوئے 30 واقعات مختصر، احادیث میں ماہ رجب کا تذکرہ، واقعہ معراج، وظیفہ، اس میں کیا عمل کرنا ہے اور وظیفہ اس کا، عیسوی سال کا 7واں مہینہ جولائی۔ چلیے بڑھتے ہیں آگے۔ شہر رجب کا معنی تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لما غزاؤ فتارکو دیار القوم صفرا، قوم قبیلے والے جنگ کو نکلے اور گھروں کو خالی چھوڑ دیا تو اس ماہ کا نام انہوں نے صفر رکھ دیا۔ لما اربعت الارض وامرعت، جب زمین سرسبز و شاداب ہوئی تو نام رکھا شہر ربیع۔ اب اس میں اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ لما جمد الماء، اور جب دیکھا کہ پانی جم گیا ہے تو جمادہ نام رکھ دیا۔ اب جمادہ میں الاولیٰ بھی ہے اور الاخرہ بھی ہے۔ رجب اسم ہے اسماء مشتقہ سے، اور مادہ اشتقاق ہے الترجیب۔ طلبہ غور سے سنو، جمعہ پڑھانا ہے جی، اور اسے یاد کرنا ہے۔ مادہ اشتقاق ہے الترجیب۔ اس طرح جب آپ بات کریں گے نا تو پھر لوگ بھی سبحان اللہ کہیں گے اور ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور یہ مت سوچا کرو جو گلے کو سمجھ نہیں آئے گی، آ جائے گی جی۔ آپ جب تقریر کریں گے تو ان کی ذہنی سطح بھی بلند ہو جائے گی۔ تو مادہ اشتقاق رجب کا کیا ہوا؟ الترجیب، اور بعض نے الرجوب کہا ہے، اور عرب ترجیب تعظیم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ تعظیم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ ترجیب استعمال کرتے ہیں، اور الرجوب کا معنی بھی تعظیم ہی ہوتا ہے۔ تو اس ماہ کا نام رجب اس لیے رکھا گیا، سمیہ رجب لتعظیمہم ایاہ فی الجاہلیۃ عن القتال فیہ لأنہم کانوا یعظمونہ ویحرمون القتال فیہ۔ تو رجب کیوں نام رکھا گیا؟ اس لیے کہ وہ اس ماہ کی تعظیم کرتے تھے، اس میں قتل نہیں کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے تو نام ہو گیا۔ اب رجب جنت میں ایک نہر کا نام بھی ہے، دودھ سے سفید ہے، شہد سے میٹھی ہے۔ تو کبھی کوئی شرارت کے لیے پوچھ لے تو وہ بھی ذہن میں رکھو، رجب کی جمع ارجاب آتی ہے اور رجوب بھی آتی ہے۔ یہ رجب جو ہے نا، رجب یہ ضرب المثل میں بھی استعمال ہوا ہے۔ وہ ضرب المثل یہ ہے، العجب کل العجب بین جمادہ و رجب۔ اب جمادہ بھی مہینہ ہے، رجب بھی مہینہ ہے۔ اہل تشیع نے اس خوبصورت جملے کو آئمہ کی چین سے حضرت علی سے ثابت کر دیا۔ مستدرک علی صحیحین میں حضور کی طرف منسوب ہے، مگر وہ حدیث غریب المتن ہے۔ ہاں، جو عاصم الدبیو کی طرف منسوب ہے وہ صحیح ہے۔ یہ اس نے العجب کل العجب بین جمادہ و رجب کب کہا تھا؟ خنیفس جو ہے اس کا غیر متوقع قتل جب ہوا تو اس نے کہا، اور یہ ہوا بھی کب؟ جمادی الاخرہ کے آخر میں ہوا تھا۔ مجمع الامثال ایک کتاب کا نام ہے، اگر آپ امثال پہ ذوق رکھتے ہو پڑھنے کی تو یہ کتاب آپ کے لیے، ابو الفضل احمد بن محمد نیشا پوری کی۔ تو یہ ضرب المثل کب بولی جاتی ہے؟ جب کوئی انہونی یعنی نہ ہونے والی چیز ہو جائے تو پھر اسے بولتے ہیں۔ رجب کا معنی معلوم ہو گیا؟ اب آ جائیے رجب کے دوسرے اسما۔ کچھ اسما تو ایسے ہیں کہ جو مجھے لگتا ہے کہ وہ بولے جاتے تھے، اور کچھ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے خود بنا لی ہے کتاب لکھنے والے نے۔ اب آئیے جو مشہور ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، شہر رجب کے دوسرے اسما۔ ان میں سے پہلا ہم رکھتے ہیں رجب و مدر، یعنی ماہ رجب کا نام رجب و مدر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے خطبہ حجۃ الوداع میں ادا ہوا۔ یہ حدیث آپ کو ابو داؤد شریف کتاب المناسک، بخاری شریف کتاب التفسیر اور مسلم شریف میں کتاب القسامہ میں مل جائے گی۔ ابو داؤد شریف سے حدیث مبارکہ سنیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاطب فی حجتہ فقال ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم ورجب مدر الذی بین جمادہ و شعبان۔ مفہوم کیا بنے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں خطبے میں فرمایا زمانہ پلٹ کر ویسے ہی ہو گیا جیسے اس دن تھا جب اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ سال 12 ماہ کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 زیادہ حرمت والے ہیں، 3 ماہ لگاتار ہیں، وہ یہ ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک الگ ہے رجب و مدر جو ماہ جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ یہاں اس حدیث مبارکہ کو برکت و اہمیت کے ساتھ ساتھ اس وجہ سے بیان کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ ماہ رجب کو رجب المدر حضور نے فرمایا،
یہاں اس مقصد کے لیے بیان کی۔ تو طلبہ رجب یاد رہا، رجب و مدر بھی یاد رہنا چاہیے آپ کو، اور اس کے ساتھ دلیل ہونی چاہیے، بات مضبوط ہو جائے۔ رجب الفرد یہ بھی رجب کا نام ہے۔ اس قمری سال کے 7ویں ماہ کو رجب الفرد یعنی رجب الگ، اکیلا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 4 متبرک مہینوں کی لسٹ میں الگ آتا ہے، باقی 3 اکٹھے ہیں، یہ الگ ہے۔ تو وہ عربی میں یوں بولتے ہیں الثلاثۃ السرد یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، واحد فرد یعنی رجب۔ تو یہ بھی یاد رکھیے صاحب، الثلاثۃ السرد واحد فرد، اس سے آپ کے مطالعہ کا پتہ چلتا ہے۔ رجب المرجب، اس 7ویں ماہ کو رجب المرجب بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ماہ محترم، پرعظمت مہینہ۔ رجب الحرام بھی کہتے ہیں۔ تو رجب الحرام بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حرام کا مطلب عزت، جیسے مسجد حرام عظمت والی مسجد، عزت والی مسجد۔ تو رجب ان 4 مہینوں میں ایک ہیں جن کو اللہ نے حرمت والا کہا ہے۔ تو حرام جب حلال کے برابر آتا ہے نا تو پھر معنی اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب خانہ کعبہ، مسجد حرام اور محرم الحرام، رجب الحرام جب آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے عزت۔ یاد ہوگی، رجب المرجب عزت والا مہینہ، رجب الحرام مینز عزت والا مہینہ، پرعظمت مہینہ۔ رجب الاسم، امام بایہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب ترجمہ سن لیجیے، مشرکین زمانہ جاہلیت میں ان حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرتے تھے، اور ماہ رجب کی خاص طور پر وہ بالکل کسی کو قتل نہ کرتے تھے، تو انہوں نے اس کا نام رجب الاسم بھی رکھا ہوا تھا۔ رجب الاسم کیوں رکھا ہوا تھا؟ کہ یعنی وہ آوازیں کہ جو قتل میں سنائی دیتی ہیں وہ اس مہینے میں سنائی نہیں دیتی، تلوار، نیزہ، بھالا، چیخ و پکار، یہ سنائی نہیں دیتی، اس لیے اس کو رجب الاسم بھی کہتے ہیں۔ تو اسی مہینے کا نام رجب الاسب بھی ہے۔ مکہ کے باشندے 7ویں ماہ کو رجب الاسب اس لیے کہتے تھے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ ان الرحمت تصب فیہ صبا۔ تو کیا مفہوم ہوگا کہ اس میں رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ بھائی یار جب قتل و غارت نہیں ہو رہی، دوسرے کو مارا نہیں جا رہا، تو پھر رحمت ہی رحمت ہے نا۔ رجم، تو رجب کا نام ایک رجم بھی ہے۔ سید عبد القادر گیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مفہوم بیان کرتا ہوں، قمری سال کے 7ویں ماہ کو رجم اس لیے کہتے ہیں کہ اس ماہ کے اندر شیاطین جو ہیں وہ سنسار کیے جاتے ہیں، انہیں مارا جاتا ہے۔ ہر ایک کا سنسار، یہ لفظ سنسار بول دیا گیا ہے، یعنی ان کو مارا جاتا ہے تاکہ بندے اذیت سے محفوظ رہیں۔ رجبان، تو رجب کا ایک نام رجبان ہے، یہ دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ تو تقریباً ماہ رجب اور ماہ شعبان دونوں کو رجبان جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو یہاں تک ھذا من فضل ربی، آپ کو ماہ رجب کا معنی اور جو اس کے دوسرے اسما ہیں وہ میں نے بتائے ہیں معنی اور تشریح کے ساتھ۔ اب میں آپ کو مختصراً 1 رجب سے 30 رجب تک ہونے والے مختلف واقعات بتاؤں گا۔ یہ حصہ ہم صرف تاریخی نقطہ نظر سے لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا طلبہ۔ وہ جیسے پیچھے ایک ہستی کو میں بیان کرتا ہوں چن کر، ویسے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں نے جو بھی آتی ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں، شاید آپ کو کوئی بات مل جائے، اس لیے۔ قرآن مجید جہاں انبیاء کا ذکر کرتا ہے وہ فرائین کا ذکر بھی کرتا ہے، شیاطین کا بھی ذکر کرتا ہے، مجرمین کا بھی ذکر کرتا ہے، فاسقین کا بھی ذکر۔ ہمارے اولیاء کرام، صوفیاء کرام جتنے ہیں وہ اچھوں کا ذکر کرتے ہیں، ساتھ بروں کا بھی ذکر کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے۔ آئیے پھر چلتے ہیں، چلیے۔ رجب کی پہلی تاریخ، مصر کا صدر حسنی مبارک، شہر رجب کی پہلی تاریخ 1441 ہجری 25 فروری 2020 اس کا وصال ہوا۔ اچھا پڑھا اس نے، اچھی لائف گزاری۔ پھر کیا ہوا؟ جب مقام پہ پہنچا تو امریکہ اس کی تعریف کرنے لگا، جارج بش، لورا بش ان کا استقبال کرنے لگے۔ پتہ نہیں کیوں، جس مسلم سیاسی لیڈر کی امریکہ عزت کرے اور ساتھ ہی سعودی گورنمنٹ زیادہ آؤ بھگت کرنے لگ جائے، وہ اپنے ملک میں وہ بندہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ حسنی مبارک صاحب سفیر امن بن گئے، یعنی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن کروانا چاہتے تھے۔ اس امن کے لیے وہ امریکہ آتے جاتے رہتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟
انہوں نے امن قائم کر دیا، اور آپ نے 2025 تک دیکھ لیا ہر طرف امن ہی امن ہے، وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ مگر مصری عوام ان کے خلاف ہو گئے، اس سفیر امن کے خلاف ہو گئے، ان پر $70 ملین کی کرپشن کا کھاتا کھل گیا۔ سوئٹزرلینڈ اور UK کے بینکوں میں اکاؤنٹ ظاہر ہوئے، کورٹ نے آرڈر دیا $17.6 ملین جمع کرواؤ، جو تم نے لیے تو اس لیے تھے کہ صدارتی امارات جو ہیں ان کو ٹھیک کریں گے، لیکن تم نے جا کر اپنے خاندان کے گھروں کو لگژری بنا دیا۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، یہ اکثر جو سفیر امن ہیں ان کے رہن سہن سارے لگژری ہوتے ہیں، اور ہوتے یہ سفیر امن ہیں، غریبوں کے بڑے خیرخواہ ہوتے ہیں۔ تو حسنی مبارک صاحب نے کیا کہ $2.9 ملین کورٹ کو واپس کر دیا، پیسے کم تھے اور کھاتے کھلے، گورنمنٹ کورٹ نے گرفتار کر لیا، جیل میں ڈال دیا، 3 سال قید کا حکم سنا دیا سفیر امن کو، اور ساتھ میں حکم یہ تھا کہ ملک سے باہر نہیں جائیں گے۔ کورٹ نے یہ کہا کہ $33.6 ملین کا تیری وجہ سے نقصان ہوا ہے، اپنی املاک اثاثے بیچ کر پورے کرو۔ مقدمہ چلتا رہا، آپ کو پتہ ہی ہے، پھر یہ قید سے تو چھوٹ گیا، لیکن اس کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا، کیونکہ اس کے اوپر بہت ساری کرپشن کے الزامات ہیں۔ سفیر امن بننے کے بعد گورنمنٹ مصر اور عوام اس کے خلاف ہو گئے۔ میں یہ آج تک سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب یہ سفیر امن معاہدے کر رہے ہوتے ہیں اس وقت عدالتیں اور ادارے خاموش ہوتے ہیں، جب بازو کاٹ کے صدر وزیر دے آتا ہے، یہ کمزور عوام اور بے بس عدالتیں طاقتور ہو جاتی ہیں اور اس کو مار دیتی ہیں، یا یہ امن کا سفیر فوراً مر جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، انور السادات کو دیکھ لیجئے، حسنی مبارک کو دیکھیے، ضیاء الحق کو دیکھیے، صدام کو دیکھیے، رضا شاہ کو دیکھیے، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا؟ سفیر امن تھے یہ سارے۔ یہ حسنی مبارک کبھی ملزم ہوتا تو کبھی مجرم ہوتا، ملزم اور مجرم کا فرق تو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح چلتا رہا، آخرکار 1 رجب 2020 میں قاہرہ کی ملٹری ہاسپٹل میں مر گیا۔ صوفی شاعر، فقہ حنفی و مالکی کے ماہر حضرت علامہ احمد بن حسین الطرابلسی المشہور احمد البہلول، تو یہ آپ نے با کے اوپر پیش پڑھنی ہے، بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا 2 رجب 1113 ہجری 2 دسمبر 1702 عیسوی میں وصال ہوا۔ یہ لیبیا کے شہر طرابلس میں پیدا ہوا، مصر میں جید علماء سے علم حاصل کیا، پھر اپنے شہر واپس لیبیا آئے۔ آپ نے اہل سنہ کے عقائد پر درۃ العقائد لکھی ہے، اور امام اعظم کی فقہ پر المعینہ لکھی، اور دونوں نثر میں نہیں ہیں، نظم میں لکھی ہیں۔ میں نے بڑی تلاش کری، مجھے ملی نہیں۔ تقابل ادیان کا عالم، مشہور مناظر جناب حضرت احمد حسین دیدات رحمۃ اللہ علیہ، ساؤتھ افریقہ کا ہر فرد اور دوسرے ممالک کے پڑھے لکھے لوگ اس عظیم مناظر سے واقف ہیں۔ شہر رجب کی 3 تاریخ تھی 1426 ہجری، 8 اگست 2005 میں احمد حسین کاظم دیدات گجراتی کا وصال ہوا۔ احمد حسین دیدات رحمۃ اللہ علیہ برٹش انڈیا میں گجراتی مسلم فیملی میں انڈیا کے شہر گجرات میں پیدا ہوئے۔ 1918 میں پیدا ہوئے۔ یہ آپ کی ولادت، آپ کے والد گرامی جو ہے نا حسین کاظم دیدات، یہ احمد دیدات کے پیدا ہونے کے تھوڑے عرصے کے بعد ہی برٹش انڈیا سے ساؤتھ افریقہ موو ہو گئے۔ ان کے والد جو تھے نا وہ ساؤتھ افریقہ میں کھیتوں میں کام کرتے تھے، مزدوروں کی طرح، کچھ تھوڑے سے وہاں مضبوط ہوئے تھے، انہوں نے اپنی فیملی کو بلا لیا۔ اب جب ان کی زوجہ بھی آئیں اور احمد دیدات بھی آئے تو والدہ مل کر کام کر رہی ہیں، والد اور والدہ دونوں کھیتوں میں کام کرتے۔ ان کو اسکول میں داخل کروایا تو زبان کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، یہاں انگلش بولی جاتی تھی اور یہ گجراتی، مگر چند ماہ بعد ہی آپ نے زبان کافی سیکھ لی۔ زبان تو آ گئی لیکن والدہ دنیا سے چلی گئی۔ آپ پڑھتے بھی تھے اور چھوٹا موٹا کام بھی ساتھ کرتے تھے۔ آپ کی عمر 16 سال ہوئی تو آپ اس وقت فرنیچر بیچتے تھے پارٹ ٹائم، اور فرسٹ ٹائم آپ پڑھتے تھے، اسکول میں جاتے تھے۔ آپ کی ملاقات ایک دفعہ، 16 سال کی آپ کی عمر ہے، آپ کی ملاقات ایک دفعہ کرسچن گروپ سے ہو گئی۔ وہ گفتگو کر رہے تھے کہ محمد نے تلوار سے لوگوں کو مسلمان بنایا۔ یہ اعتراضات جو آپ سنتے ہو نا کبھی یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر یا کسی بندے نے چھیڑ دی ہیں، یہ نئے کوئی نہیں ہوتے، پرانے چل رہے ہیں۔ امام اعظم پر جو اعتراضات سنتے ہو یہ آج سے سینکڑوں سال پہلے کی، اسی طرح اسلام کے اوپر بھی وہی پہلے کی۔ جب کوئی نئی جنریشن آتی ہے وہ پھر اس کو اٹھا لیتی۔ احمد حسین کاظم دیدات رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کتب پڑھنا شروع کر دی، اسلامی تاریخ اور بائبل کا خوب مطالعہ کیا۔ پھر کیا ہوا کہ آپ اتنے قابل ہو گئے کہ یہ جو نجات بانٹنے والے کرسچن گروپ ہے نا، ان کو روک لیتے، محبت سے پکڑ لیتے، پھر الفاظوں میں جکڑ لیتے۔ یہ گروپ
پھر ایسا لاجواب ہوا کہ جو ہی آپ کو رستے میں دیکھتا راستہ بدل لیتا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جب آپ کی عمر 20-21 سال ہے. آپ نے پہلا لیکچر 1942 میں ڈربن ایولون سینما میں دیا. 15 آدمیوں کا صرف مجمع تھا اور موضوع آپ کا کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر آف پیس. وہ کیا کہا کرتے تھے گلی گلی کوچے کوچے کہ محمد نے تلوار سے دین کو پھیلایا. آپ نے پہلا لیکچر کیا دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر آف پیس. اب آپ کا مین کام صرف اسلام کا دفاع کرنا ہوتا تھا. اسلام کی تعلیم لوگوں تک پہنچانے کا کوئی موقع آپ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. احمد دیدات 1949 پاکستان بننے کے 2 سال بعد اب پاکستان آئے. کراچی میں 3 سال رہے ہیں احمد دیدات. پھر وہ وقت آیا کہ احمد دیدات کے قریبی دوستوں غلام حسین اور طاہر رسول نے ایک جماعت بنائی IPCI اسلامک پروپوگیشن سینٹر انٹرنیشنل. مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کو لٹریچر دیا جائے اور تعلیم دی جائے تاکہ یہ شیطان کے سوالوں کا شکار نہ ہوں. یہ لوگ کامیاب نہ ہوئے کیونکہ ان کے پاس اچھا مقصد تو تھا مگر اچھی اماؤنٹ اور اچھے بندے نہ تھے. 24 سال بعد ساؤتھ افریقہ کے نوجوانوں نے احمد حسین کاظم دیدات سے کہا آپ بس گائیڈ کریں، مناظرے کریں، تبلیغ کریں، باقی سب کام ہم پہ چھوڑ دیں. ساؤتھ افریقہ میں کام شروع ہو گیا. اسلام پہ جو اعتراضات گلی محلوں میں جھک کے کیے جاتے اور چرچوں میں چھپ کے کیے جاتے ان تمام کا عقلی اور نقلی جواب آپ دیتے. تو احمد دیدات ساؤتھ افریقہ میں تو مشہور ہو گئے. انٹرنیشنل اس وقت مشہور ہوئے جب آپ کو کنگ فیصل ایوارڈ سے نوازا گیا. تھے پکے سنی. پاکستان ایک دفعہ تشریف لائے تھے تو کسی نے اعتراض کیا جی میلاد شریف کے بارے میں. تو آپ نے کہا بھائی میں تو ہر سال مناتا ہوں. ان کا شاید تھا کہ یہ کوئی دیوبندی ہوں گے. ساؤتھ افریقہ میں اب عیسائی پریشان رہنے لگے. اور یہ سب سن لیجیے، یہ جو آپ کو اخلاقیات اور اخلاق نظر آتے ہیں نا دوسروں میں، جی جب کوئی سالڈ رکاوٹ آنا شروع ہو جائے تو بڑے بڑے سفیر امن کو میں نے بدماشی کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہی حال ہوا احمد دیدات کے ساتھ. عیسائیوں کو خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے اخلاقیات والے مسلمان پکڑ لیے. یہ بڑے فرق بیٹھے ہوتے ہیں. یہ لوگ سالوں سے خاموش تھے. جب ہندو سرعام اسلام پہ اعتراض کر رہے تھے یہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. عیسائی اعتراض کر رہے تھے گلی کوچوں میں، یہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. سڑک پہ روک روک کے مذاق اڑاتے تھے وہ لوگ تو یہ خاموش تھے. ان کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، ان کو شکایت بھی نہیں تھی. یہ اخلاقیات کے جو ماہر ہیں. جب ہندو اور عیسائی لاجواب ہونے لگے تو ساؤتھ افریقہ کے مشہور ہونے والے کئی ماہرین اخلاقیات نے شوشہ چھوڑ دیا. آپ پبلکلی کیوں دوسرے مذاہب کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں؟ نہ لکھو کتاب، نہ کرو خطاب، کمرہ بند کر کے اپنے دلائل جنوں اور فرشتوں کو سناؤ. یہ لوگ ہزاروں مسلمانوں کے قتل پہ نہیں بولتے. اگر چند دفاع کرنے لگ جائیں تو صوفیاء اور اخلاقیات کو لے آئیں گے بیچ میں. مسلمانوں جہاں قیام کرنا ہو وہاں سجدے کا حکم دینا غداری. اخلاقیات کا نعرہ لگانے والوں کے ساتھ وہ تمام ہندو اور عیسائی بھی مل گئے جن کو احمد دیدات نے ہر جگہ لاجواب کیا تھا. بہرحال وہ غضب کا مقرر تھا، شاندار یاداشت کا مالک تھا. اس نے اسلام اور شعار اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پہ دفاع کیا. کوئی نہ کوئی کتاب اور کوئی نہ کوئی خطاب عوام تک پہنچتا رہتا. آپ یوٹیوب پہ جا کے ان کا مشہور مناظرہ ہے ایک سنو گے اشش کر اٹھو گے. میں نے آج سے 24 سال پہلے سنا تھا. بیمار آپ ہو گئے، برین کا کوئی مسئلہ ہو گیا آپ کو، 3 سال تک بستر پہ رہے. میرے دوست سینئر نعیمین مفتی عبد النبی حمیدی مفتی آف ساؤتھ افریقہ رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس آئے امریکہ. تب میں مسجد غوث اعظم الحنبل میں خطیب تھا. میں ہیوسٹن میں 14 سال میں وہاں خطیب رہا ہوں. بالکل جنگل ہوتا تھا، پھر بعد میں بہت بڑی مسجد بن گئی. تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے تھے. محدث کبیر مدظ اللہ بھی تشریف لائے. رضی نیازی زندہ تھے اور اس وقت وہ بریلوی تھے. اس ٹرپ میں مفتی عبد النبی حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا کہ میں نے اسے کویشچن کر دیا کہ ایسا آدمی تو کیوں، کیا ہو گیا. انہوں نے بات بتائی کہ لگے کہ 1-2 بار کسی نبی کی بارگاہ میں دوران مناظرہ ادب کے درجے سے کم الفاظ ان کے منہ سے نکل گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی کی وجہ سے ایسا ہوا. واللہ عالم. میں تو یہ کہتا ہوں اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. انہوں نے بہت دفاع کیا. کاتب سلطان مشہور مورخ ابو الفضل عبداللہ بن رشید الدین عبد الظاہر السعدی المصری
4 رجب 692 ہجری 16 جون 1293 عیسوی کو موجودہ ملک مصر کے شہر قاہرہ میں ان کا وصال ہوا۔ ابن عبد الظاہر 9 محرم الحرام 620 ہجری کو قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ قرآن حفظ کیا، پھر علماء و محدثین کی کلاسز جو ہیں وہ اٹینڈ کرنے لگے۔ آپ نے دینی علوم کو پڑھا، ساتھ ساتھ تاریخ اور ادب پہ بھی توجہ دی۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے طلبہ، آپ ہسٹری ضرور پڑھا کریں۔ ہسٹری میں جب آپ جاتے ہیں تو دنیا کی سیر کرتے ہیں، اپنی ذہانت اور فصاحت و بلاغت اور قابلیت کی بنا پر گورنمنٹ کے اعلیٰ عہدہ جو ہے کتابت، اس کے اوپر فائز ہوئے۔ سلاطین کے دور میں یہ بہت بڑا عہدہ تھا۔ ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ گورنمنٹ کے تمام کاغذی کارروائی، احکامات کا خیال رکھنا، بادشاہ کی طرف سے خطوط لکھنا۔ جب حکومت سلطان بیبرس، تلفظ یاد ہے گا طلبہ، بیبرس کے ہاتھ آئی تو آپ کو دیوان الانشاء کا افسر بنا دیا گیا، سب سے بڑے تھے آپ۔ اس سلطان کے ساتھ آپ کے دوستانہ مراسم تھے۔ یہ بادشاہ صلیبیوں سے لڑتا رہا، مصر کا حاکم ہوا۔ آپ نے کتابیں تالیف کی ہیں، لیکن زیادہ تر آپ کی کتابیں جو ہیں ان کے اندر تاریخ ہی پائی جاتی ہے، ہسٹری پائی جاتی ہے۔ یہ کتاب ہے الروض الظاہر فی سیرت الظاہر، سلطان العظم الملک الظاہر رکن الدین بیبرس بن عبداللہ البندقداری سلطان مصر و شام کے اقوال و اعمال و احوال تحریر کیا۔ سلطان المنصور سیف الدین کلاوون کی سیرت پہ بھی آپ نے لکھا ہے۔ بیبرس کی وفات کے بعد عہدہ چھوڑ دیا، غمگین رہنے لگے۔ آخرکار 4 رجب 692 ہجری میں قاہرہ میں آپ کا وصال ہو گیا۔ بیبرس کا معنی آپ کو بتاتا جاؤں طلبہ، بیبرس اصل میں ترکی زبان کا لفظ ہے، معنی ہوتا ہے گریٹ پینتھر۔ وہ پینتھر دیکھا ہے، وہ کبھی آپ گئے ہو زو میں، وہ کالے رنگ کا بہت خطرناک ہوتا ہے، چیتے کی یہ قسم ہے لیکن بڑی خطرناک قسم۔ رجب کی 5 تاریخ تھی 1410 ہجری 31 جنوری 1990 رشاد خلیفہ مصری ثم امریکی امریکہ کی اسٹیٹ ایریزونا میں بنجامن فلپس کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ واقعہ کچھ یوں ہیں، رشاد خلیفہ مصر میں پیدا ہوا، والد صاحب اچھے انسان تھے، اسے پڑھایا، بایو کیمسٹ بنایا۔ یہ صاحب امریکہ آ گئے، یہاں آ کر ایک مذہبی ادارہ بنایا، USI یونائٹڈ سمیٹرز انٹرنیشنل۔ اس جماعت کا مقصد تھا قرآن بس قرآن۔ یہ قرآن پہ تحقیق کرتا گیا، پھر اراکین اور ملاقاتیوں کو بتانے لگا کہ اصل بنیاد قرآن ہے، حدیث نہیں۔ جب آدمی نے منمانی کرنی ہو نا تو سب سے پہلے وہ حدیث کا انکار کرتا ہے، حدیث اس کو منمانی نہیں کرنے دیتی۔ اس سے بڑا جھوٹا انسان کوئی نہیں ہے جو کہتا ہے کہ مجھے قرآن جو ہے میں حدیث کے بغیر سمجھ لوں گا۔ اس نے بھی یہی کر دی اور یہ دعویٰ کر دیا کہ میں نے قرآن کا کوڈ تلاش کر لیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ 19۔ وہ کہاں سے تلاش کی ہے تو نے؟ اور وہ اس بات کے خلاف تھا کہ دین کو اسلام کا کہا جائے اور پیروکار کو مسلم کہا جائے۔ وہ دین کو سبمیشن اور پیروکاروں کو سبمیٹرز کا نام دیتا تھا۔ اس نے 1989 میں ترجمہ قرآن کے اندر اسلام کی جگہ سبمیشن ہی لکھا ہے اور مسلم کی جگہ سبمیٹرز کی اصطلاحات کو یوز کیا۔ قرآن مجید کو کمپیوٹر کی مدد سے پرکھنے لگا۔ 19 نمبر کو بنیاد بنا کر یہ تحقیقی بکواس کی ہے، اس سے اچھا لفظ کوئی نہیں ہے، اور ہیں بڑے، یہی سب سے اچھا۔ یہ تحقیقی بکواس یہ کی کہ کمپیوٹر کے مطابق 2 آیات جو ہیں وہ شیطان نے قرآن میں داخل کی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور دوسری آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد۔ رشاد نے کہا کہ یہ 2 آیات شیطان کی داخل کردہ ہے۔ پھر دماغ میں خلل زیادہ آیا تو خود کو نبی بھی قرار دے دیا اس نے۔ دماغ میں خلل یوں ہی نہیں آتا جناب، آدمی کے پاس نالج ہو اور پیسہ ہو پھر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر نالج نہ ہو اور پیسہ ہو پھر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب یہاں تصوف ہو تو بندہ بچ جاتا ہے، یعنی اولیاء کرام سے وابستہ ہو تو بچ جاتا ہے۔ یونیورسٹی جامعہ مینز بھی یونیورسٹی ہوتا ہے، عین الشمس یونیورسٹی قاہرہ سے پڑھا ہوا تھا۔ 1959 میں امریکہ آیا، بایو کیمسٹری میں ایریزونا یونیورسٹی سے ایم اے کیا، پھر اسی موضوع پہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے پی ایچ ڈی کی۔ تو العلم حجاب اکبر، ٹھیک ہے، اب پڑھانے لگ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ 31 جنوری 1990 ایریزونا کے شہر ٹوسان کی مسجد کے اندر کسی نے پے در پہ چاقوؤں کا وار کر کے اس کو مسجد میں مار دیا، اور وہ بندہ مارنے والا بھاگ گیا، پتہ نہیں چلا کس نے مارا، اس وقت کوئی پتہ نہیں چلا۔
وہ بندہ نام بدل کر گیلن کے نام سے رہنے لگا. کہاں؟ کینیڈا کیلگری میں. 19 سال کے بعد وہ بندہ پکڑا گیا. 19 سال کے بعد جو ہے وہ پکڑا تو عقدہ کھلا کہ یہ بندہ جو ہے، جو 52 سال جس کی عمر ہے، یہ بندہ کبھی اس کے پاس پڑھتا تھا. مسلمانوں، قرآن سورج سے بھی بڑھ کر بڑی حقیقت ہے. حقیقت ہر دور میں نئی ہی ہوتی ہے. اسے مت بدلو، خدا کے لیے اسے مت بدلو، اس پر عمل کر. جتنا میرا علم زیادہ نہیں ہے، میرا علم زیادہ نہیں ہے. میں علماء کہ جو نالین ہے نا، ان کا جو طلبہ ہوتا ہے نا، اس پہ جو ذرہ لگا ہوتا ہے نا، وہ بھی افضل ہے مجھ سے. میں اس سے بھی کم تھا. لیکن جتنا میرے پاس ہے نا، جو میں نے خدا کی قسم ایک ایک چیز کو میں نے دنیا میں دیکھ لیا. جو میرے پاس ہے وہ میں دیکھ لیا کہ سرکار، میں کہتا ہوں اب مجھے سمجھ آئی کہ لوگوں نے کیوں دنیا میں پھیلایا کہ محمد مصطفیٰ کو غیب کا علم نہیں ہے. اب مجھے سمجھ آئی کیوں پھیلایا. حضور کو ایک ایک چیز کا پتہ تھا، اللہ نے بتایا، اور جو کہا وہ ہو رہا ہے. پہلے دوروں میں نہیں تھی وہ باتیں واضح، اب ہو چکی. 2025 کی بات کر رہا ہوں میں. مسلمانوں، خدا کا واسطہ، مجتہد نہ بنو، مجدد نہ بنو، نہ بدلو یار. وہ جو ہے اس پہ عمل کرنے اور کروانے کی کوشش کرو. شہر رجب کی 6 تاریخ تھی اور سال تھا 516 ہجری. 11 سپٹمبر 1122 عیسوی صاحب و مقامات حریری کا وصال. ان کو مدارس میں پڑھنے والے بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتاب مقامات حریری نصاب میں شامل ہے. ان کا پورا نام قاسم بن علی بن محمد بن عثمان الحریری البصری، اور یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا، بنو حرام. جیسے مسجد حرام ہے نا، ایسے بنو حرام. اس قبیلے کی وجہ سے حرامیش جو ہے وہ بولا جاتا ہے کہ یہ حرام وہی جو مسجد حرام کے ساتھ ہے، محرم الحرام کے ساتھ ہے، رجب الحرام کے ساتھ ہے، یہ وہی ہے، یعنی عزت. اور فقہ شافعی کے پیروکار تھے. یہ مقامات حریری جو نہیں، ان کا نام قاسم بن علی جو بصرہ میں بڑے مشہور ادیب تھے. عربی ادب میں آپ کی کتاب مقامات حریری نے جو مقام حاصل کیا وہ آپ کی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہ کتاب مکمل ہی ہوئی تھی ابھی کہ ہوا کی طرح بصرہ اور اندلس میں پھیل گئی، اور علماء کی زبانوں نے اسے شہرت عام بخشی. یہ بصرہ سے نکل کر اصل میں ان کو عربی پر عبور ہوا کہ یہ بصرہ میں رہتے تھے. جب بنو حرام قبیلہ سے الحاق کرتے ہیں تو ان کی ملاقات مشہور شاعر فرزدق کے ایک پوتے ابو الحسن المجاشعی کے ساتھ ہو گئی. استاد دوست اچھا مل جائے نا، بس پھر رستے کھلتے جائیں. ان سے عربی سیکھی انہوں نے، فرزدق کے پوتے سے. ساتھ ساتھ فقہ، قرآن، حدیث کی تعلیم. یہ حریری جو تھے قاسم، یہ خود بڑے امیر آدمی تھے. آپ کے آبائی گاؤں مسان میں کھجوروں کا ایک بہت بڑا باغ تھا آپ کے نام. بڑی کھجوریں اس میں پیدا ہوتی تھی. تو آپ اتنے امیر تھے کہ آپ نے بصرہ میں ایک بہت بڑی حویلی لے رکھی تھی، اور پھر اس حویلی کے اندر محفل جمتی تھی. علماء آتے تھے، شعراء آتے تھے، ادباء آتے تھے، بیٹھتے اور محفل جمتی. اور جہاں علماء اکٹھے ہو جائیں تو پھر علم ہی ظاہر ہوتا ہے بھائی. 7 رجب 537 ہجری، 1 فروری 1143 عیسوی خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت. 28 جمادی الاخرہ 633 ہجری میں وصال ہوا. تفصیل جاننی ہو تو لیکچر نمبر 52 سماعت فرمائیں. چونکہ میں لیکچر میں طویل گفتگو کر رہا ہوں اس لیے میں جان نہیں کرنا چاہتا ہوں. سنیے، آپ کو لطف ضرور آئے گا انشاءاللہ. شہر رجب کی 8 تاریخ تھی، 1409 ہجری، 14 فروری 1989. ایران کے سپریم لیڈر نے اعلان کیا کہ جو سلمان رشدی کا سر اڑائے گا، اسے قتل کرے گا، اسے میں انعام دوں گا. یہ رجب کی 8 تاریخ کو اعلان کرا انہوں نے. یہ انعام 2.3 ملین سے بڑھتا ہوا 3.3 ملین تک پہنچا، اور بڑا. کچھ لوگوں نے بیچ میں روپیہ 2 روپے اور بھی حصہ ڈالا. احمد سلمان رشدی کشمیری بن انیس احمد رشدی برٹش انڈیا کے شہر بمبئی میں پیدا ہوا تھا. عیسائی اسکول میں اس نے تعلیم حاصل کی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ مختصر ہے، اس لیے میں تفصیلاً جملے ساتھ نہیں بولتا. میں طنز بھی کرنی ہے تو میں بتا نہیں رہا آپ کو، میں گزرتا جا رہا ہوں. عیسائی سکول میں تعلیم حاصل کی. بڑا ہو کر نبی کے حق میں کیسے بولے گا؟ پھر یہ انگلینڈ موو ہو گیا. یونیورسٹی آف کیمبرج کے کنگز کالج سے بیچلر آف آرٹس کرا. اس کا ایک ناول ہے مڈ نائٹ چلڈرن، وہ بڑا مشہور ہوا. 1 ملین کاپی فروخت ہوئی اس کی. اب دنیا میں مشہور ہونے کا بھوت سوار ہو گیا.
تو جب آدمی ایک دفعہ لکھ لیتا ہے نا تو پھر بس وہی مشہور ہوتا ہے، آگے بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اب اس لیول پہ تو کوئی سادہ چیز تو یہ لکھے گا نہیں، تو کسی نے کیا بتایا ہوگا کہ نبی کے خلاف لکھو، مذہب کے خلاف لکھو، مشہور ہو جاؤ، اور وہ بھی مسلمان اسلام کے خلاف لکھے، کیا کہنے بھائی صاحب۔ تو سیٹنک ورسز ناول لکھ دیا اس نے۔ اس میں کیا کیا اس نے کہ سبائیوں کی کتابوں سے تحریر لے کر اس میں لکھی، دوسری کتابوں سے وہ چیزیں لی کہ جن کو اپنے انداز سے بیان کیا۔ بہت ساری ایسی حدیثیں آپ نے، یہ کوئی نئی چیزیں لے کر نہیں آتے، ہم سب پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا مقصد آپ کو لڑانا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دین کی سمجھ آئے، وہ بات بیان کرنے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے سیٹنک ورسز، اب وہ سبائیوں کی وہ لے کے ڈال دی اس نے۔ راجیو گاندھی کا جملہ مجھے یاد ہے، تو کوئی شریف آدمی اس کتاب کو پڑھ ہی نہیں سکتا، پڑھنے کے قابل ہی نہیں۔ وہ کوثر نیازی ہوتا تھا جب ہم چھوٹے تھے، پڑھتے تھے پاکستان، کوثر نیازی، پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا ہے، $8 کی کتاب پاکستان میں $100 کی کروا دی اس نے، جلوس نکالے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، 6 بندے اپنے فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، کوئی جانتا نہیں تھا، تو اوپر سے فتویٰ آ گیا۔ اب اس چھوٹے سی شے کو جس کو نہیں کوئی جان رہا، اخباروں میں خبروں میں شہرت دے دی۔ تو آپ جا کے علامہ حق نواز جھنگوی ان کی تقریریں سنیں تو معلوم ہو جائے گا کہ سبائیوں نے بھی ازواج اور صحابیات کے لیے کچھ ایسے ہی جملے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں جو سیٹنک ورسز میں اس نے لکھے تھے۔ یہ چاہتا تھا کہ مجھے نوبیل پرائز ان لٹریچر مل جائے، مگر نہ ملا۔ خمینی صاحب تو 3 جون 1989 میں فوت ہو گئے، لیکن ان کا فتویٰ اور رشدی ابھی تک امریکہ میں زندہ ہے۔ شہر رجب کی 9 تاریخ تھی، 511 ہجری، 5 نومبر 1117 عیسوی۔ اندلس کے مشہور عالم دین، حافظ القرآن الحدیث، ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم بن خلف مالاکی، لام کے اوپر زبر اور بڑا کاف، الانصاری، المشہور ابن الفخار مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی اسپین کے شہر مالاکا میں ولادت ہوئی۔ آپ کو 1 لاکھ حدیثیں یاد تھی طلبہ، اور آپ نے ابن العربی سے بھی سماعت کی ہے۔ آپ مالکی فقہ میں استاذ الاساتذہ تسلیم کیے جاتے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی مضبوط یادداشت عطا فرمائی تھی کہ حدیث کی سند کا پتہ ہوتا اور سند کے تمام رجال کے متعلق تفصیل یاد ہوتی آپ کو۔ آپ کی علمی برتری و قابلیت کو دیکھتے ہوئے مراکش کے حاکم ابو یوسف المنصور نے مراکش بلایا آپ کو 580 ہجری میں۔ وہاں آپ تدریس و تبلیغ کرتے رہے، 10 سال گزر گئے۔ اس کے بعد 17 شعبان 590 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ 10 رجب 195 ہجری، 11 اپریل 811 عیسوی، امام جواد التقی علیہ السلام کی مدینہ شریف میں ولادت۔ آپ کا شجرہ ابو جعفر محمد التقی بن علی رضا بن موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین بن امام حسین بن علی المرتضیٰ۔ آپ کی والدہ ماجدہ کے نام میں شیعہ مورخوں میں بھی اختلاف ہے، وہ ایک نام چلتا ہے نا تو نہیں پسند آتا تو پھر وہ اختلاف کر دیتے ہیں، پھر یہ نام ہے یہ نام ہے یہ نام، اس طرح کر کے۔ الارشاد 256، سبیکہ، پھر کسی نے کہا درہ، کسی نے کہا ریحانہ، کسی نے کہا سکینہ۔ اہل تشیع کے امام الکلینی نے کافی میں لکھا کہ یہ حضور کی کنیز ماریہ قبطیہ کے خاندان سے تھی، یہ کنیز تھی نا، تو اس لیے انہوں نے پھر ان کے ساتھ ملایا۔ میں کہتا ہوں جب وہ امام جواد علیہ السلام کی والدہ بن گئی، اب ضرورت ہی کسی بات کی نہیں، وہ ہمارے لیے عزت کا مقام ہے۔ امام جواد نے المامون اور المعتصم دونوں عباسی خلفاء کا زمانہ پایا۔ آپ جانتے ہیں کہ امام الجواد کو امامت کب دی اہل تشیع نے؟ 8 سال ان کی عمر تھی، ان کو امامت کا حقدار ٹھہرایا۔ اہل تشیع میں اختلاف ہوا کہ آپ کی عمر کی وجہ سے کہ بھائی یہ تو عمر ان کی 8 سال ہے، یہ کیسے امام بن سکتے ہیں، مگر اکثر نے قبول کر لیا۔ تو آپ نے اگر یہ پڑھنا ہو تو آپ پڑھیے امام جواد من المہد الی اللحد کتابیں بڑی پڑھا کریں، ان چھوٹے چھوٹوں کو نہ سنا کریں۔ آپ مجھ پہ بھی یقین مت کیا کریں، لیکن جو میں کتاب بتاتا ہوں آپ اس میں جائیں، اسے جا کے پڑھیں۔ تو کون سی کتاب پڑھنا ہے آپ نے تاکہ آپ کو معلوم ہو؟ 8 سال کی عمر میں امام بنا دیا، اور شیعوں میں خود جھگڑا ہو گیا، کچھ نے کہا نہیں بن سکتے، کچھ نے کہا بن سکتے، بس اکثر نے مان لیا۔ اب پھر مامون عباسی خلیفہ جو ہے اس نے بغداد بلایا، مدینہ سے مکہ، مکہ سے پھر خراساں گئے، وہیں رہے، اور خلیفہ مامون نے اپنی بیٹی ان سے بیاہی ہے۔ دیکھا آپ کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔
اپنی پسند کی چیزیں نکالیں. بیٹی بیائی ہے, بادشاہ نے اپنی بیٹی بیائی ہے, تو وہ جی پھر بنا دیا جی, وہ زہر دے دیا گیا. تو تقریباً یہ زہر ان کے پاس ہی ہوتا ہے, امام جب اپنی زندگی پوری کر لیتے ہیں تو اس کے بعد دے دیا جاتا ہے ان کو. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہے. بہرحال کاظمین میں آپ کا مزار ہے, میں وہاں فاتحہ پڑھ کر آیا ہوں. بہت شاندار مزار شریف ہے آپ کا کاظمین. اللہ تعالیٰ اور رحمتیں جو ہیں وہ نازل. رجب کی 12 تاریخ تھی اور 32 ہجری 15 فروری 653 عیسوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کا وصال ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے جنازہ پڑھایا اور آپ کو جنت البقیع میں دفنایا گیا. آپ لمبے قد کے خوبصورت عقل مند شریف اور جرأت مند قریشی تھے. آپ نے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے. وہ پہلی دفعہ جب مدینے سے لوگ آئے تھے اور آپ سے ملنا چاہتے تھے, خفیہ میٹنگ ہو رہی تھی, ساتھ حضرت عباس بیٹھے ہوئے تھے. وہ جی وہ فتح مکہ کے بعد ہوئے ہیں, وہ یہ ہوا ہے. وہ بھائی یہ پہلی میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی کہہ رہے تھے ان کو کہ جو جو وعدے کر رہے ہو پکے رہنا, مکر مت جانا. تو میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فتح مکہ تک حضرت عباس نے ابو طالب والی طبیعت پائی اور فتح مکہ کے بعد حضرت علی والی. آپ مجبوراً مخالف پارٹی میں نظر آتے تھے, مجبوراً. حاجیوں کو پانی پلانے کا شعبہ اور ذمہ داری آپ کے پاس رہی, حضرت عباس کے پاس. اصل میں یہ عہدہ آپ کے والد گرامی حضرت عبد المطلب کے پاس تھا, پھر علی کے والد کے پاس آیا, مولا علی شیر خدا کے والد گرامی کے پاس. پانی پلانا کوئی سستا کام نہیں تھا بھائی سے, بہت مہنگا ہے. وہ حاجی جب آتے کتنی تعداد میں آتے تھے تو پانی میں کیا کرتے تھے, کشمش سوگی جسے کہتے وہ ڈالتے تھے اندر, منقع, کھجوریں. اب یہ کچھ سستے تو نہیں نہ ہوتے, تو یہ باہر سے منگانا پڑتے تھے. تو مولا علی کے ابا حضور نے کیا کرا کہ قرضہ لیا, ایک دفعہ 10,000 دراہم قرضہ لے لیا. تو قرضہ لیا جب تو کہا میں اتار دوں گا, سال گزر گیا کوئی نہیں, وہ آگے پھر آ گیا. اگلے سال 14,000 دراہم پھر قرضہ لے لیا مولا علی کے والد گرامی حضرت ابو طالب نے. اب کی بار حضرت عباس نے کہا کہ اگر آپ نے اب نہ دیا, اب دے نہ پائے, کیونکہ آپ کے ہاں اب 24,000 دراہم قرضہ ہو گیا میرا, تو اگر آپ نہ دے پائے تو پھر آپ کو یہ اپنا عہدہ مجھے دینا ہوگا. حضرت ابو طالب نہ دے پائے تو وہ عہدہ پانی پلانے کا حضرت عباس کے پاس آ گیا, خود انہوں نے دے دیا. بات سمجھ میں آ گئی. یہ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا, آگے پھر چلتا رہا, سفاح تک اسی خاندان کے اندر رہا ہے. طلبہ بات سمجھ میں آ گئی آپ. ایک بات میں آپ کو جلدی سے اور بتاتا جاؤں, غلاف کعبہ. میں نے کہا تھا نا کہ عورتیں اسلام میں پیچھے نہیں ہیں بھائی صاحب, ہماری تاریخ میں آگے آگے. حضرت عباس بن عبد المطلب کی والدہ کا نام جانتے ہو کیا؟ نطیلہ بنت خباب. نطیلہ, یہ تے کے ساتھ آئے گا, نون کے اوپر پیش. انہوں نے خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھایا ہے. ہوا کیا کہ ایک مرتبہ حضرت عباس گم ہو گئے, تو آپ نے منت مانی کہ اگر میرا بیٹا مجھے مل گیا تو میں خانہ کعبہ پہ ریشم و دیباج کا غلاف چڑھاؤں گی. تو حضرت عباس جو ہے نا وہ پھر مل گئے, تو آپ نے ریشم اور دیباج کا خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھایا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 غلام آزاد کیے. غلام آزاد کرنا کوئی 1-2 روپے کی بات نہیں ہے, بہت مہنگا غلام ملتا تھا. 70 غلام آزاد کیے. تو اس لیے جب کبھی غلامی پہ بات ہو تو طلبہ یہ بھی ایک ٹاپک بنانا ہے, کبھی بنائیں گے اس کو, کہ غلامی کو عروج کس نے دیا ہے؟ اسلام نے نہیں دیا. اسلام نے تو غلامیت کو ختم کیا, سلیوری کو ختم کیا. 70 غلام آزاد کیے. حنین میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے تو یہ حضور کے ساتھ ساتھ ہے. مسلم شریف میں ایک حدیث میں جو ملی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے لجام پکڑی ہوئی تھی. باقی جتنی حدیثیں اس میں لکھا ہوا ہے حضرت امیر معاویہ کے جو ابا جی ہیں انہوں نے لجام پکڑی ہوئی. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے لجام پکڑی ہو پھر انہوں نے لجام پکڑ لی ہو, یا انہوں نے پہلے پکڑی ہو تو پھر انہوں نے پکڑ لی ہو. تو راوی نے پہلے ان کو دیکھا ہو, بعد میں دوسرے راوی نے ان کو دیکھا ہو. پاسبلٹی ہے نا. آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ادب کرتے تھے. کتاب الاحاد والمثانی جو ابن ابی عاصم کی ہے اس میں ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھ لیا کہ انت اکبر ام رسول اللہ, آپ بڑے ہیں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو کیا جواب دیا؟ ہوا اکبر منی, بڑے تو وہی ہیں مجھ سے لیکن پیدا پہلے میں ہوں. کیا خوبصورت جواب ہے کہ بڑے تو وہ ہیں لیکن پیدا پہلے ہوں میں ان سے. صحابہ بھی آپ کی بڑی تعظیم کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ بارش نازل فرما. یہ حضور کے چچا ہیں, ان کے صدقے سے. 13 رجب 279 ہجری 12 اکتوبر 892 عیسوی
ازبکستان کے شہر ترمز میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا وصال ہوا۔ میں ویسے 92 نمبر لیکچر پہ تفصیل سے بیان کر رہا ہوں، اب جا کے سن لیجیے۔ بقول ابن اسیر جزری کے 209 ہجری میں ترمز میں پیدا ہوئے۔ ابن اسیر نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ کانت ترمذی امامن حافظن، امام کہا ہے، حافظ کہا ہے، اور کہا کہ ان کی بڑی تصانیف ہیں، بڑی اچھی ہیں۔ ان میں سے ایک جامع کبیر ہے اور وہ بہت افضل کتاب ہے۔ آپ حدیث میں حافظ تھے، زہد و تقوی میں امام، اسماء الرجال کے علم میں اتھارٹی، سنن ترمذی کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہوئے۔ 3956 حدیث مبارکہ ہیں ترمذی شریف میں۔ جی بھائی صاحب، یہ جو سیاستہ ہے نا، امام بخاری، امام مسلم، اور ان لوگوں نے بڑے سفر کیے ہیں۔ اب حدیث جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی 25-26 ہزار حدیثیں جمع کرتا ہے، گھر بیٹھ کے، کمرے میں بیٹھ کے اس نے کری ہیں، آپ مجھے پیسے دو، میں آپ کو کر دیتا ہوں۔ حدیث جمع امام بخاری نے کی ہے، سمجھ آ گئی؟ چاہے 7,000 ہی ہیں، ایک حدیث کے لیے 70 میل پیدل سفر کیا بھائی صاحب۔ ایک ایک حدیث کو جاننے کے لیے پتہ نہیں کتنا سفر کیا، 16 سال لگ گئے جناب۔ اب تو کوئی مشکل ہے، ساری حدیثیں جمع، آپ ایک طرف سے شروع ہو جاؤ، بس ترتیب بدل دو اپنی۔ تو آج کے دور میں حدیثوں کو جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں، چاہے آپ 50,000 جمع کر دیں۔ اس دور میں 1,000 حدیث جمع کرنا بھی بہت مشکل کام تھا۔ تو انہوں نے 3,956 حدیثیں جمع کی۔ شمائل محمدیہ کتاب ہے، اس کے اندر 397 حدیث ہیں، اور آپ کی کتب نے امت مسلمہ کو فائدہ دیا ہے۔ اب کسی دن جا کے کنز العمال کی حدیثیں گننا، کتنی حدیثیں ہیں اس کے اندر، کتنی ہیں؟ بہت سی کتابیں جو ہیں وہ آپ کی تو ملتی بھی نہیں۔ اور 13 رجب ہی کو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ بھی۔ میں یہاں تفصیل اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ میں 142 نمبر لیکچر پہ بیان کر رہا ہوں طویل کے ساتھ۔ 14 رجب 1348 ہجری 15 دسمبر 1929 عیسوی کو موریتانیہ کے مشہور عالم، شیخ الحدیث والقرآن، عالم النحو واللغہ، فقہ مالکی کے مفتی، علم النجوم، علم فلکیات، علم نفسیات کے ماہر، صوفی بھی، شاعر بھی، سید محمد سالم بن محمد الہاشمی جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ آپ اعلیٰ مذہبی اور حکومتی عہدوں پر آپ رہے ہیں، مگر حق بیان فرماتے۔ 4 مصرے ذرا سنیے گا۔ گورنمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے، تو آپ نے ان کے سامنے سے پڑھا۔ مالی اراکا راغبت ان آبائکا اترینہم فی الفضل دون اولئک، کیا ہے کہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم اپنے آبا سے پھر گئے ہو، کیا تم انہیں ان سے کم فضیلت میں دیکھتے ہو؟ هل انت الا مہرۃ شرقیۃ یجری الدم العربی فی احشائک، کیا تم صرف مشرقی گھوڑی ہو، باڈی میں صرف عربی خون ہی دوڑتا ہے، غیرت بہادری کدھر گئی؟ ایسے مولوی ہونے چاہیے۔ ابن قتیبہ دینوری، رجب کی 15 تاریخ 276 ہجری، 16 نومبر 889 عیسوی، 61 سال کی عمر میں ابن قتیبہ دینوری رحمۃ اللہ علیہ کا بغداد میں وصال ہوا۔ آپ بغداد کے شہر کوفہ میں پروان چڑھے تھے۔ آپ نے بغداد اور کوفہ کے جید علماء سے قرآن، حدیث، فقہ، لغت اور ادب پڑھنے کا موقع جو ہے وہ آپ کو ملا۔ اسحاق ابن راہوے اور ابی حاتم سجستانی اور الاسمعی جیسے اساتذہ سے علم دین پڑھا۔ آپ شہر دینور کے قاضی مقرر ہوئے تھے۔ زیادہ وقت آخری یہیں گزرا ہے، اس لیے آپ کے ساتھ دینوری آتا ہے، ورنہ پیدا تو آپ بغداد میں ہوئے۔ آپ غضب کے مصنف تھے، بہت سی کتب لکھی ہیں۔ طوالت کے خوف سے میں سب کا نام نہیں میں لکھ رہا، لیکن ہر کتاب ہے پڑھنے کے قابل۔ یہ بات بتاؤ، غریب القرآن، غریب الحدیث، مشکل القرآن، الرد علی من یقول بخلق القرآن، طریق الخلفاء۔ ابن الانباری نے تو لکھا ہے کہ کانا فاضلا فی الفقہ والنحو والشعر وَلَهُ الْمُصَنَّفَاتُ الْمَذْكُورَةُ وَالْمُؤَلَّفَاتُ الْمَشْهُورَةُ۔ ہاں، زبردست عالم ہے، فقہ میں بھی، نحو میں بھی، شعر و شاعری میں بھی۔ آپ کی تصنیفات بھی ہیں، تالیفات بھی ہیں۔ اور ابن کثیر نے یوں لکھا آپ کے بارے میں، احد العلماء والادباء والحفاظ والاذکیاء۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب اور کسی تعریف کی ضرورت ہی نہیں ان کے لیے، ابن قتیبہ کے لیے۔ سید سلامہ بن حسن الرادی الحسنی والحسینی شاذلی مصری رحمۃ اللہ علیہ، 16 رجب 1284 ہجری، 12 نومبر 1867، اس عظیم صوفی، کاتب، شاعر، حافظ القرآن، سلسلہ حامدیہ شاذلیہ کے بانی کا قاہرہ کے قدیم شہر بلاق میں جنم ہوا۔ آپ جدید و قدیم علوم سے آراستہ تھے۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، ہر ایک میں تصوف جھلکتا ہے۔
مریدین کی اصلاح و تربیت کے لیے بھی لکھا آپ نے. آپ کی ایک کتاب ہے الانسانیہ النفخۃ المحمدیہ فی الحکمت الروحانیہ. آپ کے مریدین کی تعداد جو ہے نا وہ مصر میں اور مصر کے ہر شعبے میں بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے آپ کے مریدین، اور صاحب علم لوگ بھی تھے ان میں. سلسلہ حامدیہ شاذلیہ یہ آپ کا سلسلہ. 13 ذوالحج 1358 ہجری آپ کا وصال ہوا مصر میں ہی، اور آپ کو بلاک میں ہی آتا ہے مسجد میں دفنا دیا. 17 رجب 1076 ہجری 22 جنوری 1666 عیسوی کو موجودہ ملک ہندوستان کے شہر آگرہ کے اندر خرم محمد بادشاہ شاہ جہاں کا وصال ہوا. شاہ جہاں سنا ہوگا نا، بس اتنے ہی یاد رکھو. تاج محل آگرہ میں جو ہے نا اس کے اندر اس کی قبر ہے. ویسے تو بہت اچھا آدمی تھا، لیکن شہرت تاج محل کی وجہ سے ہوئی، جو انہوں نے اپنی زوجہ ارجمند بانو بیگم، جسے ہم بیگم کہتے ہیں نا، بیگم صحیح نہیں ہے، میں طلبہ صرف آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، باقی جو مرضی بولتے رہے، بیگم ہوتا ہے یہ. المعروف ممتاز محل، اس کی یاد میں بنایا تھا تاج محل. یہ شاہ جہاں کے 14ویں بچے کی ولادت پہ فوت ہو گئی. تو پھر اس نے کیا کیا، مشہور آرکیٹیکٹ احمد لاہوری کو بلایا. باقی سارے فسانے ہیں اور سٹوری ہیں، ہاتھ کاٹ دیے، وہ یہ کر دیے. احمد لاہوری ٹاپ کا انجینئر تھا. اسے بلایا اور اسے کہا یار میں اپنی بیوی کی یاد میں ایک یادگار بنانا چاہتا ہوں. نے کہا ٹھیک ہے جی. 1632 عیسوی میں کام شروع ہوا اور 1653 میں جو آ کے مکمل ہوا. اسلامی، فارسی، ترکی، عثمانی، ہندی سب ماہرین لگا دیے بھائی، اور ایک عجوبہ تیار ہو گیا. اور واقعی وہ عجوبہ ہے، ہر لحاظ سے عجوبہ. اس کو بنانے میں عبد الکریم معمور خان، مکرمات خان اور استاذ احمد لاہوری انجینئرنگ کا. یہ شاہ جہاں جو ہے نا، میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ حافظ قرآن ہے. میرا خیال ہے کہ مغل بادشاہوں میں یہی زیادہ پڑھا لکھا مجھے تو لگ رہا ہے، یا باقیوں کو ٹائم نہیں ملا کوئی اتنا. حافظ قرآن ہے یہ شاہ جہاں. علم العسکریہ کے ساتھ ساتھ دوسرے علوم میں بھی یہ ماہر تھا. اس کو پڑھنے کا موقع ملا. انہی کا بیٹا ہے اورنگزیب بھی، انہی کا بیٹا ہے دارا شکو بھی. دارا شکو زیادہ پڑھا ہوا تھا، صوفیہ کا ماننے والا تھا. یہ شاہ جہاں بھی، یہ میاں میر جو پاکستان میں ہے نا لاہور میں، یہ ان کے پاس جاتا تھا. شاہ جہاں اور ممتاز محل کی قبور تاج محل کے اندر ہی ہے. تو اگر آپ نے شاہ جہاں کے بارے میں، اب یہاں ٹائم نہیں ہے نا، میں ٹاپک نہیں بنا سکتا، تو آپ میرا لیکچر نمبر 43 اور 55 ان دونوں کو سنیں. آپ کو وہاں سے کافی معلومات مل جائیں گی شاہ جہاں کے متعلق اور دارا شکو کے متعلق. دولت الصفویہ کا بانی اسماعیل اول، رجب کی 18 تاریخ تھی 930 ہجری 23 مئی 1524 عیسوی، اسماعیل شاہ بہادر صفوی اردبیلی اس کا وصال ہو گیا. یہ جو اسماعیل الاول ہے نا شیعہ، یہ بیٹا تھا شیخ حیدر کا. یہ شیخ حیدر جو ہے یہ شافعی تھے اور صوفی تھے، مگر اس کے بیٹے کو اہل تشیع نے پکڑ لیا. اب کیا ربا استعمال کیا ہے، چونکہ میں نے ٹاپک نہیں بنایا اس لیے میں گہرا گیا نہیں، پکڑ لیا. شاہ اسماعیل حافظ قرآن تھا، عربی فارسی کا ماہر تھا، شافعی مذہب اس نے سیکھا تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ اثنا عشریہ کی محفل میں بیٹھنے لگا. اصول و فروع سے بھی سیکھے. یہ پڑھ کر واپس آ رہا تھا شیخ صفی الدین اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے کہ پھر میں وہاں سے گھر جاؤں گا، مگر راہی میں قزل باش قبیلے نے اس کو پکڑ لیا. شیخ حیدر کی اپنی شہرت تھی، اب اس کا بیٹا ہی کام کرے گا نا، وہ اسے لے گئے. اب رخ ہی چینج کر دیا، جنگوں میں دھکیل دیا. دشمنی کی بنا پر صوفی سنی جو تھا وہ شیعہ بن گیا. اسماعیل صفوی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں جیتتا رہا، جیتتا ایک کمانڈر بن گیا، اور کمانڈر 905 عیسوی میں ارزنجان کا حاکم بن گیا. پھر تبریز فتح کیا، اسے اپنا دارالحکومت اناؤنس کر دیا، اور جمعہ کے دن 12 ائمہ کے نام سے خطبہ ہوا، اور اعلان ہوا کہ اذان دو تو یوں پڑھنا، اشہد ان علی و ولی اللہ اور حی علی خیر العمل، یہ اعلان کر دیا. پھر اس نے شیعت کو سرکاری مذہب قرار دے دیا. 63 یا 93 جید علماء شیعوں کے منگوا کر مختلف علاقوں میں بھیجے اور وہاں ان کو مرکز بنا کر دیا. پھیلاؤ بھائی تم اپنا اثنا عشری مذہب پھیلاؤ. یہ علاقے فتح کرتا گیا. آخر کار رجب کے ماہ 930 ہجری میں سل کے مرض سے مر گیا، اور قبر اس کی اردبیل میں ہی ہے. تصوف کی آڑ لے کر مذہب شیعہ کا پرچار کرتا رہا.
آج درباروں پہ اسماعیل صفوی کی کامیابی آپ کو نظر آئے گی. درباروں پہ جائیے. تصوف اور نعت خوانی کے دروازے سے داخل ہو کر بڑے لٹیروں نے اہل سنت و جماعت کو لوٹا ہے اور لوٹ رہے ہیں. جن دروازوں پہ دربان جاگتے ہوئے نہ ہوں وہاں سے بہت سے لوگ داخل ہو جاتے ہیں. رجب کی 19 تاریخ تھی 474 ہجری 28 دسمبر 1081 عیسوی کو حضرت علامہ محدث قاضی شاعر استاذ الاساتذہ ابو الولید سلیمان بن خلف مالکی الاندلسی الباجی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال موجودہ ملک اسپین کے شہر المریہ میں ہوا. ابو الولید الباجی رحمۃ اللہ علیہ 15 ذوالقعدہ 403 ہجری میں اسپین کے شہر بطل یوس میں پیدا ہوئے. یہ موجودہ ملک پرتگال کے قریب ہے. یہ آپ کے دادا موجودہ ملک پرتگال کے شہر باجا میں منتقل ہو گئے. تو یہ باجا شہر. تو طلبہ یہ لفظ آپ کے سامنے کبھی آ سکتا ہے, عوام کے سامنے تو شاید کبھی نہیں آئے گا. تو باجی ان کے ابو الولید الباجی, ہمارے ہاں باجی بولتے ہیں بڑی بہن کو. انہیں باجی کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ باجا جو ہے وہ پرتگال کا شہر ہے, ان کے دادا وہاں گئے تھے اور یہ بھی چلے گئے سارے, اس وجہ سے ان کو الباجی کہتے ہیں. باجا شہر کا رہنے والا. اور باجا کا معنی ہوتا ہے صلح. ٹھیک ہے جی. تو طلبہ میں ساتھ بتا دیتا ہوں, جب آپ بیان کریں تو لطف آئے آپ کو بھی نا. آپ نے اندلس میں علم حاصل کیا. مکی بن ابی طالب کا نام بھی آتا ہے آپ کے اساتذہ میں. مکہ مکرمہ میں 3 سال رہ کر ابو ذر الحراوی سے علم سیکھا, حدیث فقہ کلام وغیرہ, اور ہر سال حج بھی کرتے, استاد کے ساتھ رہتے. پھر بغداد جا کر پڑھا بھی پڑھایا بھی. 3 سال بعد بغداد سے موصل چلے گئے, وہاں 1 سال رہے. قاضی ابی جعفر السمنانی سے کلام اصول ادب میں استفادہ کیا. 13 سال بعد آپ اپنے شہر اندلس لوٹے. تو اس وقت حدیث میں, اصول میں, کلام میں, فقہ مالکی میں اور لغت و ادب میں اپنے علاقے کے امام تھے آپ. پھر اس سمندر سے پیاس بجھانے, علم کے پیاس سے دور دراز سے آئے. نام سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے. ابن عبد البر, ابن حزم, ابو بکر ترتوشی اور سینکڑوں جید علماء کے نام آتے جو ابو الولید الباجی کے شاگرد ہیں. آپ زبردست عالم دین و مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین مصنف و مؤلف بھی تھے. آخر یہ سورج بھی نظروں سے اوجھل ہوا. 19 رجب کو آپ کا وصال ہو گیا اور نماز جنازہ آپ کے صاحبزادہ ابو القاسم احمد نے پڑھائی. طلبہ ایسے ائمہ کی کتب پڑھا کرو جنہوں نے محنت کر کے کتابیں لکھی. استاذ الاساتذہ محدث حضرت محمد بن یحییٰ الجرجانی رحمۃ اللہ علیہ رجب کی 20 تاریخ 398 ہجری 5 اپریل 1008 عیسوی کو بغداد میں علم الحدیث کے جید عالم کا وصال ہوا ہے. آپ کی قبر مبارک حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کی قبر کی طرف مقبرۃ الخیزران, میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی اس کی زیارت کرائی ہے, میں خود بھی زیارت کر کے آیا ہوں, وہاں ہے. آپ کے شاگردوں میں ابو الحسن القدوری کا نام آتا ہے. طلبہ ابو الحسن القدوری یاد آیا؟ ابن خلقان مشہور محرخ کا وصال بھی 20 رجب کو ہی ہوا ہے. قاری ابو العینین شعیش مصری کا 21 رجب 1432 ہجری 23 جون 2011 عیسوی میں مصر میں وصال ہوا ان کا. آپ کا انداز تلاوت جدا تھا. آپ کو مشہور مقدس مقامات میں تلاوت کے لیے دعوت دی جاتی تھی. جی ایک دفعہ آپ کو مسجد اقصیٰ بھی بلایا گیا, آئیے تلاوت کیجیے. سیریا میں, دمشق, عراق جاتے تھے. اب دور جیسے قاری عبد الباسط نہیں جاتے, جیسے آپ بھی جاتے. آپ نے بڑی یادداشت تھی آپ کی, 2 سال میں قرآن حفظ کر لیا تھا آپ نے. مشہور مسجد ابیت میں قاری رہے آپ. پھر مسجد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میں بھی قاری رہے. وہ اس مسجد میں نے نماز ادا کی. مصر میں جس جگہ انٹرنیشنل محفل قرات ہوتی تو آپ کی شمولیت ضروری سمجھی جاتی تھی. بہت سی تحفیظ القرآن سے متعلقہ جماعتوں اور اداروں کے آپ رکن تھے. آپ نے اگر ان کی تلاوت سننی ہو تو یوٹیوب پہ جا کے ان کا نام ڈالیے گا, ابو العینین شعیشی, سنیے گا. پھر رجب کی 22 تاریخ کو امام جعفر صادق کے کنڈے ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ امام جعفر صادق رجب کے مہینے میں نہ پیدا ہوئے ہیں اور نہ ہی آپ کا وصال ہوا ہے. یہ میں نے ایک اہل تشیع سے بھی, اسکالر سے پوچھا تھا. میں نے کہا سر جی امام جعفر صادق کا کوئی تعلق رجب کے ساتھ, پیدا ہوئے ہوں یا وصال. تو 22 رجب کو کنڈے, وہ بھی خفیہ, یہ کیوں پکائے جاتے ہیں؟ طریقہ تو یہ ہے کہ مشہور ہستی کا یا تو ولادت مناتے ہیں یا وصال, یا دونوں ہی. اصل میں رجب 60 ہجری میں امیر معاویہ کا وصال ہوا ہے. حضرت امام جعفر صادق کا کوئی تعلق نہیں. تفصیل کے لیے آپ لیکچر 139 سماعت فرما لیجیے. ابن درید رحمۃ اللہ علیہ 23 رجب 321 ہجری 23 جولائی 933 عیسوی کو بغداد میں وصال ہوا آپ کا.
آپ کی قبر مبارک امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ والے قبرستان میں ہے۔ ابو بکر محمد بن الحسن بن درید الدوسی الزہرانی الازدی، آپ کا شجرہ نسب جا کر قحطان سے ملتا ہے۔ بھائی صاحب ابن درید کو چھوٹے آدمی نہیں ہے۔ آپ بصرہ میں 233 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اس وقت عباسی خلیفہ معتصم باللہ کا دور حکومت تھا۔ ابن خلقان نے آپ کا پورا شجرہ نسب لکھنے کے بعد کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللغوی البصری امام فی عصرہ فی اللغت والادب والشعر الفائق، عرب کی اخبار اشعار انصاب کے ماہر تھے آپ۔ جتنا ذخیرہ علم شعر کا آپ کے سینے میں تھا کسی کے پاس نہ تھا آپ کے دور میں۔ 50 سے زائد کتب کے مصنف ہیں۔ زیادہ تر علم لغت و ادب کی ہی طرف رخ ہے کتابوں کے اندر۔ آپ اتنے بڑے عالم ہیں کہ آپ کی کتاب ایک ہے الجمہرۃ فی علم اللغت، جانتے ہو الفراہیدی کی موجب العین کے بعد اس کا درجہ دیا گیا ہے۔ الفراہیدی پہ میں گفتگو کر چکا ہوں پہلے، یہ زیر زبر انہی کی ہیں۔ آپ کے تلامذہ میں بڑے بڑے نام آتے ہیں، مثلا ابو الفرج الاصفہانی اموی قریشی، علی بن حسین المسعودی الحزالی جن کی مروج الذہب و معادن الجوہر ہے۔ 24 رجب 1269 ہجری، 2 مئی 1853 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ سلطان محمود خان الثانی کی زوجہ بزم عالم سلطان کا ترکیہ استنبول میں وصال ہوا۔ ان کا بیٹا تھا سلطان عبد المجید اول، ان کا بیٹا تھا۔ مسجد طولما باغی جامع، یہ پکچر دیکھ رہے ہو، یہ انہوں نے بنوائی تھی۔ یہ اسلامبول میں ہے، اب آپ سارے علاقے کو استنبول پکارتے ہو، تو پہلے کیا تھا؟ اسلامبول، اب استنبول کہتے ہو۔ تو عورتیں بھی خدمت اسلام میں پیچھے نہیں ہیں۔ 25 رجب 1306 ہجری، 27 مارچ 1898 عیسوی کو موجودہ ملک ہندوستان کے اندر سر سید احمد خان فوت ہوئے۔ ان کا زور تھا اپنی پوری زندگی میں کہ اے مسلمانوں انگلش سیکھو، پوری زندگی میں یہی زور تھا، اے مسلمانوں انگلش سیکھو۔ ان کی بات ہم نے مان لی، مگر ترقی چائنا کر گیا اور روس کر گیا۔ بھائی مسلمانوں نے مان لی کہ انگلش سیکھو، ترقی چائنا کر گیا، روس کر گیا۔ جو ہیں انگلش کے دشمن دونوں، وہ تو اپنی زبان سے پیار کرتے ہیں صرف۔ آپ نے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی ہے سر سید نے، تو کیا کہا؟ صرف معنی اللہ کے ہیں، لفظ اللہ کے نہیں ہیں۔ شادی ایک ہی جائز ہے، جن و ملائکہ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ 72 نمبر پہ میں ان کی تفسیر اور ان کے عقائد کو میں بیان کر کے آیا ہوں، یہاں وقت کم ہے۔ 26 رجب 833 ہجری، 28 اپریل 1430 عیسوی سلطنت عثمانیہ کا 7واں سلطان محمد الفاتح ادرنا شہر میں پیدا ہوا۔ یہ شہر اب یونان اور بلغاریہ کی سرحد پہ پڑتا ہے۔ اس کی تعلیم کی طرف باپ نے خصوصی توجہ دی۔ بادشاہ کو قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، فقہ پڑھائی، اصول پڑھایا، کلام پڑھایا، جغرافیہ پڑھایا، منطق پڑھائی، ریاضیات، فلکیات، سارے علوم پڑھائے۔ بھائی صاحب جب بادشاہ قرآن اور حدیث پڑھ کر آتا ہے تو پھر حکومت کا مزہ آتا ہے۔ سارے جاہل مطلق بٹھا دیے ہیں وزارت کی سیٹوں کے اوپر۔ یہ بڑا کامیاب سلطان ثابت ہوا۔ اس کے دور میں سلطنت کو بڑا عروج ملا، فتح پہ فتح، علاقے پہ فتح ہوتے گئے، پھیلتی گئی سلطنت۔ 27 رجب 621 عیسوی اور اعلان نبوت کے بعد 12واں سال تھا۔ ہجری کا کیلنڈر شروع نہیں ہوا، اس لیے ہجری بیان نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا اور معراج ہوئی 27 رجب۔ لوگوں نے اس کے اندر بھی جیسے ہماری جو بڑی بڑی روایات ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں، اس کے اندر شکوک و شبہات ڈالتے رہتے ہیں۔ نہیں یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، نہیں وہ نہیں ہوا تو یہ نہیں ہوا۔ 27 رجب پکا، جو مرضی کر لو۔ ہم عام طور پر دونوں کو معراج النبی بول دیتے ہیں، بات غلط نہیں ہے لیکن بات ٹیکنیکلی غلط ہے۔ تو آپ نے چونکہ تقریر کرنی ہے تو اس لیے آپ نے یہ معراج النبی اور ہے اور اسرا اور ہے۔ اسرا اور معراج دونوں الگ الگ ہیں، ہم نے ان کو ایک ہی کر دیا ہوا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اسرا کہلاتا ہے، جس کا ذکر 15ویں پارے میں ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ٹھیک ہے۔ اور معراج جو ہے یہ مسجد اقصیٰ سے مقام کعبہ قوسین تک کا نام ہے معراج، جس کا تذکرہ سورۃ النجم میں۔ یہ واقعہ 19 آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کو دھیان سے پڑھا ہوتا تو ستاروں پہ کمند ہم ڈالتے،
مگر چونکہ معاشرے میں لاگو کی عادت نہ تھی تو درگزر کر دیا. دوسروں نے ناسا بنا لیا اور آسمان پر جانے کی طرف توجہ دے دی انہوں نے. یہ توجہ آپ کو واقعہ معراج میں کرائی گئی تھی. اس دور میں اگر یہ ساری چیزیں بتائی جاتی جو آج میں، تو کسی نے سمجھنا ہی نہیں تھا، لیکن اشارہ تو دے دیا گیا. آپ مجھے صرف ایک بات کا جواب دینا، سب جتنی بھی تم نے ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے، سب سے پہلے توجہ ہی تھی نا. ایک کانسیپٹ تھا، اس میں پھر کام ہوتا رہا، کبھی نہ کبھی کامیاب ہو گئے. یہ بھی تو ابھی جا کر کامیاب ہوئے نا. مسلمانوں، آپ کا معراج تو کب کا ہے؟ تو قرآن مجید کو معاشرے میں لاگو کرنا ہے، معاشرے کے اندر لاگو کرنا ہے. ہم مردے کے لیے پڑھتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بتا دیجئے کہ خدا نے کیا کہا تھا، میں نے قرآن مجید مردوں کے لیے نازل کیا، یہ کہا تھا اس نے. آپ کو اشارتاً بتا دیا گیا تھا براق آیا کہ نہیں. براق یعنی نارمل سپیڈ ناکافی ہوگی. اس سے بڑا اور اشارہ کیا ہوگا تمہارے لیے کہ نبی اپنی سواری کا نام ہی براق بول رہا ہے. کوئی اور بھی بول دیتے، سواری بول دیتے. تو یہ اشارہ تھا کہ تم نے جب سپیس فتح کرنا ہے تو نارمل سپیڈ ناکافی ہوگی. پھر حضور کو لباس جنت کا پہنایا گیا، یعنی عام کپڑے نہیں ہوں گے. تمہیں یہاں جانے کے لیے کوئی خاص ڈریس پہننا ہے تو دیکھ لیجیے $12 ملین کا بنتا ہے. اب تو زیادہ پیسے لگتے ہوں گے، مہنگائی ہوگی. ایک ڈریس $12 ملین کا. پھر مسجد اقصیٰ سے گئے، دیکھا نا، مسجد اقصیٰ سے گئے، ہر طرف سے نہیں جا سکتے. یہ بھی اشارہ آپ کو دے دیا گیا. سارے انبیاء سے ملاقات، یعنی اکیلے مل کر یہ کام نہیں کر سکتے. افسوس، واقعہ معراج حکومت اور سائنسدانوں کے بجائے ہم مقرروں کے ہتھے چڑھ گیا. ہم مقرروں کے ہتھے، ہم الفاظ سے کھیلتے رہے. یہ موضوع گھنٹوں تک پھیلا ہوا ہے، یہاں گنجائش نہیں. کبھی بیان کریں گے ایک چیز پہ، طلبہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا. ویسے میرا ایک لیکچر ہے کینیڈا میں نے کیا تھا، معراج اور سائنس، اسے سن لیجئے جا کے یوٹیوب کے اوپر. یہاں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، میری حاضری لگ جائے سرکار کی بارگاہ میں. پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اسراء اور معراج جاگتے ہوئے ہوا ہے، خواب میں نہیں ہوا، تاکہ یہ مسئلہ جو ہے اگنور نہ کر دیا جائے. یہ سب کام جاگتے ہوئے، کیونکہ خواب میں ہوا ہوتا تو زیادہ افضلیت نہ ہوتی. کیونکہ خواب میں ملین لوگ روزانہ دور دراز کا سفر کرتے ہیں، اٹھتے ہیں تو اپنے ہی مقام پر ہوتے. میں کئی بار امریکہ سے پاکستان گیا ہوں اور فجر میں واپس آ گیا ہوں. میں پھر جناب کوئی بھی نہیں پوچھتا کیوں، میں اکیلا ہی نہیں گیا، اور بھی بڑے جاتے ہیں. تب حضور نے کہہ دیا تو اس میں افضلیت کا ہے کی. تو ہمارا نبی جو گیا ہے وہ ہمارے جیسا نہیں ہے، وہ جاگتے ہوئے گیا. سورہ اسراء اور سورہ نجم کی آیات کے کئی الفاظ تو بول بول کر کہتے ہیں کہ آپ نے معراج جاگتے ہوئے کی. مثلا اسرا، سبحان اللہ جی، اسرا بول بول کے کہہ رہا ہے کہ سوتے ہوئے نہیں. بے عبدہ ہی، کمبینیشن آف دا باڈی اینڈ روح، بے عبدہ ہی بول بول کے کہہ رہا ہے کہ جاگتے ہوئے کیا ہے معراج. ما زاغ البصر وما طغى، بول بول کے کہہ رہی ہے آیت، جاگتے ہوئے کیا. وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس. یہ واقعہ معراج فتنة للناس تبھی ہو سکتا ہے جب جاگتے ہوئے حضور نے کیا ہو. سوتے ہوئے آزمائش بن ہی نہیں سکتا بھائی. فتنہ عربی کے اندر فتنے کا معنی آزمائش ہوتا ہے. یہ ٹیسٹ بن ہی نہیں سکتا. کیسے ٹیسٹ بنے گا؟ کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے، ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. کفار کا انکار اور استفسار سب سے بڑی دلیل ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء و معراج جاگتے ہوئے کیا. مسلم باب الایمان میں ہے، انہوں نے پوچھا تھا بیت المقدس کے بارے میں. یہ پوچھنا بتا رہا ہے کہ حضور جاگتے ہوئے گئے. مسجد حرام موجود ہے جہاں سے گئے، مسجد اقصیٰ جہاں آپ گئے ہیں، اور پھر میں اس جگہ پہ گیا ہوں جہاں آپ نے امامت کروائی ہے، وہاں میں نے جا کر 2 نفل پڑھے. اس وقت ایسی جگہ نہیں ہوگی. آپ ذرا پہلے زیارت کر لیں. دیکھا آپ نے؟ تو یہاں کہتے ہیں کہ حضور، یہ پرانی جگہ ہے، یہ نئی نہیں. نئی مسجد میں بھی میں نے نماز پڑھی ہے، لیکن وہ رائٹ سائڈ پہ ہے، یہ نیچے ہے، لیفٹ سائڈ پہ. تو یہاں کہتے ہیں کیوں. پھر وہاں مسجد براق دیکھی ہے میں مسجد براق میں گیا ہوں نیچے، اور وہاں ابھی تک رنگ موجود ہے. دیکھ لیجیے آپ ذرا. نہ معلوم، اب زیارت کر لو، پتہ نہیں پھر یہ رہیں چیزیں کہ نہ رہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. اب زیارت کر لو، کیونکہ مسلمانوں کا رخ اب کلبوں کی طرف ہے، عمارتوں کی طرف ہے. مسجد اقصیٰ کی زیارت کر لو، بار بار کر لو. 27 رجب 583 ہجری جمعے کا دن سلطان صلاح الدین ایوبی
بیت المقدس میں داخل ہوئے تھے، وہ بھی 27 رجب تھی۔ لگتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے 27 رجب خود چنی ہوگی، کیونکہ حضور بھی اسی تاریخ کو گئے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اسی تاریخ کو داخل ہوئے۔ 28 رجب 1282 ہجری 16 دسمبر 1865 عیسوی اہل تشیع کے آیت اللہ آغا سید حسین بن محمود طباطبائی القمی پیدا ہوئے۔ 1947 میں ان کا انتقال ہوا۔ مولا علی شیر خدا کے احاطہ میں دفن ہے۔ میں نے دیکھا جب مولا علی شیر خدا کے قدموں پہ میں گیا تھا حاضری دینے کے لیے، کافی سارے بڑے بڑے ان کے جو بڑے بڑے ان کی قبریں ہیں۔ انہوں نے اپنے مذہب کو خوب پڑھا، عراق کے مختلف شیعہ مراکز میں علم حاصل کرتے رہے، مشہد میں پڑھاتے رہے، پھر مستقل کربلا ہی آ گئے۔ طلبہ، آپ کو ان کے بارے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کی کتاب مختصر الاحکام، مجمع المسائل، ہدایت الانام، جب آپ تقریریں کریں گے نا تو حوالے دینے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، بعض اوقات مخالف سمت سے حوالے کی ضرورت پڑتی ہے۔ 29 رجب 521 ہجری 16 اگست 1127 مشہور ادیب، محدث، عالم، مفکر، شاعر حضرت ابو الحسن کافور بن عبداللہ الحبشی اللیثی السوری مصری ثم بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ اب مصر کے شہر قاہرہ میں پیدا ہوئے، یہیں پرورش پائی، پھر سور وہاں علم حاصل کیا، پھر دنیا میں گھومنے کے لیے نکل ہوئے پڑے کہ جہاں سے علم ملے گا لیں، جہاں سے روحانیت ملے لیں۔ خراسان، غزنہ، ماوراء النہر، افغانستان میں، بست میں کافی عرصہ رہے، بخارا، طبرستان، خارزم، دمشق، علم دیا بھی، علم لیا بھی۔ اور آپ جس شہر جاتے اپنے ادب کی وجہ سے چھا جاتے۔ ادب مینز آپ کو عربی لٹریچر پر اتنا عبور تھا، شاعری کے اوپر، مثالوں پہ، حکایات پہ، نوادرات پہ چھا جاتے تھے وہ۔ عربی ادب میں آپ کا جوڑ نہیں تھا۔ ویسے آپ محدث تھے، فقہ میں علامہ، مفکر تھے، مگر وجہ شہرت عربی ادب میں مہارت۔ آپ شعر بھی کہتے تھے۔ آپ کے شاگردوں میں مشہور محدث و مفکر مورخ ابن عساکر کا نام آتا ہے طلبہ۔ جی 30 رجب 204 ہجری 23 جنوری 820 عیسوی کو فقہ کے تیسرے امام محمد بن ادریس قرشی المعروف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1 جنوری 2025 میں میں ان کی قبر انور پر فاتحہ پڑھنے کے لیے مصر گیا۔ آپ بھی زیارت کر لو۔ اب تو مزار بڑا خوبصورت بنا دیا ہے، ان کی مسجد میں نے نماز ادا کی۔ اور بھی بہت سے واقعات ہیں ماہ رجب میں ہوئے۔ عشرہ مبشرہ سے طلحہ بن عبید اللہ قرشی جو ہیں، یہ رجب 36 ہجری میں شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہمارے بڑے اسلامی واقعات ڈھیروں ہیں، لیکن میں نے یہ ایک پیٹرن دیا ہے آپ کو، ایک سٹائل دیا ہے۔ اب آ جائیے کچھ تھوڑی سی گفتگو کر لیں احادیث کے اندر جو شہر رجب کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اس کالم میں حدیث بیان کر رہا ہوں کہ جس میں رجب کا نام آتا ہے، لیکن جو محدثین کیا بیان کرتے ہیں تو میں تو ان کے در کا جو سگ ہے اس کے پاؤں کی مٹی کا۔ لیکن سن لیجیے ذرا، حضرت انس کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا داخل رجب قال اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ مشکات المصابیح کے اندر ہے یہ۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے اوسط میں، امام بائہقی نے شعب الایمان میں، اور ابو نعیم نے حلیہ میں بیان کیا۔ کچھ نے اسے ضعیف کہا ہے، لیکن آپ ایک دعا کی حیثیت سے پڑھ لیجیے، اے اللہ رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے، اور ایسی سے تو تندرستی اور برکت دے کہ ماہ رمضان کو پائیں اور پورے روزے رکھیں۔ آپ ایسے دعا ہی اسی پڑھ لیں، ان چکروں میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ماہ رجب کے آغاز میں بکرا ذبح کرنا۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ ماہ رجب میں جانور ذبح کرنے کا رواج تھا، مشرکین کرتے تھے۔ ان کے ہاں ایک تھا فرا۔ یہ فرا کیا ہے؟ یعنی اونٹنی جو پہلا بچہ جنتی ہے نا، وہ معبودوں اپنے جو ان کے الہ تھے ان کے نام ذبح کرتے تھے، اور پھر رجب کے اندر خاص طور پر ذبح کرتے تھے بتوں کے نام۔ تو جو رجب میں ذبح کرتے تھے اس کا نام عتیرہ ہوتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں فرمایا، یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، لا فرا ولا عتیرہ، لا فرا ولا عتیرہ۔ تو عتیرہ کون سا جانور ہوگا؟ جو رجب میں ذبح کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں، اب طلباء آپ آ جائیے، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اونٹنی کا پہلا بچہ ذبح نہیں کر سکتے، یا ماہ رجب میں جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ اس حدیث کا اشارہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کرنا۔ یہ میں نے آپ کو بڑے صفحات کا خلاصہ بنا کے دے دیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جانور جو پہلا ہے وہ نہیں کر سکتے، فرا
اور حضور نے عطیرہ ماہ رجب میں ذبح نہیں کر سکتے، نہیں، یعنی غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کرنا، بتوں کے نام. کیوں؟ ابو داؤد اور نسائی میں حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجۃ الوداع میں ایک آدمی نے پوچھا، انا کننا ناتیرو عطیرتن فی الجاہلیت فی رجب فما تامرنا. تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ بندہ آ کے پوچھتا ہے، یا رسول اللہ ہم رجب میں جانور ذبح کرتے تھے، اب کیا کریں؟ فما تامرنا، آپ نے فرمایا جاؤ اللہ کے نام پہ ذبح کرو. آگی نا بات وہ جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی کہ اللہ کے نام پہ جاؤ، جا کے رجب میں ذبح کرو، جس شہر میں جس مہینے میں مرضی کرو، لیکن اللہ کے نام پہ کرو. تو لا فرا ولا عطیرتا کا آپ ترجمہ کیا کریں گے بخاری مسلم کی اس حدیث کا؟ کہ یعنی غیر اللہ کے نام پر منع کر دیا، ٹھیک ہے نا، باقی منع نہیں. یہ دیکھ لیجیے حجۃ الوداع میں اجازت مل گئی. ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں قربانی اور عطیرہ کی تلقین کی ہے. یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ و عطیرہ. اب آ گیا نا پھر عطیرہ. تو طلبہ پہلے تو یہ یاد رکھو کہ عطیرہ رجب میں جانور کو ذبح، جو رجب میں جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو عطیرہ کہتے ہیں. اب حضور تو لازمی قرار دے رہے ہیں ترمذی شریف میں، حل تدری ما العطیرہ، جانتے ہو عطیرہ کیا ہے؟ وہ جس کا نام رجبیہ ہے. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں بھی ہے. لیکن ابو داؤد یہ فرماتے ہیں کہ اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہوگا. کچھ حدیث کی سمجھ آ رہی طلبہ؟ یہ آپ کو بہت ضرورت پڑے گی جب آپ تقریریں کرنے لگو گے، آگے بڑھو گے، کوئی نہ کوئی بندہ آپ سے ہو رہی ہے. تو اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے کہ عطیرہ بدعت ہے یا سنت ہے، یعنی رجب میں جانور ذبح کرنا سنت ہے یا بدعت ہے. آپ جانور ذبح کریں، حضور نے فرمایا العطیرہ تو حق، جانور رجب میں ذبح کرنا حق ہے. امام نووی رحمۃ اللہ نے فرمایا مستحب ہے. رجب کے ماہ جانور ذبح کرنا اور غرباء و مساکین میں تقسیم کرنا. باقی طلبہ بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، آگے ہو گئی ہے. آپ نے مزید پڑھنا ہو کیونکہ رجب کے بارے میں بہت سی حدیثیں ڈال دی گئی. تو آپ نے اگر پڑھنا ہو رجب کے فضائل میں کیا ضعیف ہے کیا موضوع ہے، تو میں بڑی ٹاپ کی آپ کو کتاب بتانے لگا ہوں. نام یاد کر لو، ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی ہے. ان کا مزار بھی مصر میں ہے، میں ان کی زیارت کر کے آیا. تبیین الکتاب و تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب، یہ کتاب جو ہے زبردست ہے امام حجر اسقلانی کی رجب کے اوپر، اسے پڑھ لیں. اب آ جائیے رجب میں جو روزے رکھے جاتے ہیں. مسلم شریف کتاب الصیام، ابو داؤد شریف کتاب الصیام. حکیم بن انصاری نے حضرت سعید بن جبیر سے پوچھا کہ رجب کے ماہ میں رجب کے روزے کے بارے میں پوچھا انہوں نے. تو انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر و یفطر حتی نقول لا یصوم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یوں روزے رکھتے تھے رجب میں کہ ہم کہتے تھے افطار نہیں کریں گے، اور کبھی ترک کر دیتے تھے، ہم سوچتے تھے اب روزہ رکھیں گے ہی نہیں. تو صرف مسلم طلبہ اب آپ غور کریے، صرف مسلم شریف میں صوم رجب ہے، رجب کا نام ہے، باقی دوسری حدیثوں میں نہیں ہے. وہاں زیادہ تر صرف صوم ہے. تو طلبہ آپ جی بھر کے اس ماہ میں عبادت کریں، جی بھر کے عبادت کریں. عبادت کی ساری اقسام جو ہے وہ کریں آپ، جو آپ سے ہوتی ہیں، اللہ اجر دے گا. مگر جو احادیث اس ماہ کی وجہ سے روزہ رکھنے اور رکھنے پہ ثواب جو بیان کیے گئے ہیں، ان پہ محدثین کی طرف سے ذوف اور موضوع کا قول ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. اب میں اگر ایک ایک حدیث بیان کروں گا تو پھر وہ ساری جو ما ثبت بالسنہ میں ہے وہ لوں گا، ادھر سے ابن جوزی کی کتاب کی لوں گا، تو ایک لمبا موضوع بن جائے گا. لیکن آپ کو خلاصہ، اور خلاصہ بھی بڑا ٹاپ کا میں آپ کو دوں گا کہ آپ کی ذہن میں آپ کو سمجھ آ جائے گی، بلکہ آپ خود ڈھونڈ لیں گے. تو رجب کے ماہ میں روزے کے رکھنے کی فضیلت کی حدیث پھیلانے والوں میں جو نام آتے ہیں نا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جو ہے نا، روزہ رکھو تو اتنا ثواب ملے گا، پہلا رکھا تو اتنا، دوسرا رکھا تو اتنا، تیسرا رکھا تو اتنا. یہ جو روزے والی جو آتی ہے نا، اس میں آپ نے سب سے پہلے چین کو چیک کرنا ہے، سند کو. اب جو نام آئیں گے نا، ان میں سے کوئی بھی نام آئے گا نا، تو سمجھ جائیے کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. اب سن لیجیے، خالد بن حجاج مہا کذاب آدمی، یہ بھی بیچ میں آتا ہے کسی نہ کسی چین میں. ابو بکر بن القاسم ضعیفا جدا. ابن شورب یہ نام. حسین بن مخارق لا یجوز الاحتجاج بہی، ابن حبان اس کے بارے میں بول رہے ہیں، متون ہے، دوسرے بولتے ہیں. ابو ہارون مہدی جھوٹا. سلیمان بن حکم کے بارے میں بھی کچھ اسی طرح بولتے ہیں.
علا بن کثیر، اسے منکر الحدیث کہتے ہیں، لیسا بشیء جیسے الفاظ اس کے بارے میں آتے ہیں۔ ان راویوں کی وجہ سے وہ تمام احادیث جن میں رجب کے نوافل اور رجب کے روزوں کا ذکر ہے، جن میں ثواب سن کر آدمی حیران ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ سٹائل کچھ ہٹ کر ہے، ان تمام کے اوپر محدثین نے گفتگو کی ہے، مگر وہ چونکہ واعظین کے لیے دلچسپی کا باعث ہے، اس لیے واعظین کی کتابوں میں دھڑا دھڑ آپ کو مل جائیں گے۔ میں ایک مائع مہین علم کی دنیا میں ناچیز ہوں، حدیث پہ میں گفتگو نہیں کر رہا، نو، صرف اتنا کہوں گا کہ کوئی کسی بہانے سے کوئی نفل، کوئی روزہ، کوئی عبادت کسی مہینے میں اللہ کے لیے کرتا ہے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، تو ہو سکتا ہے کہ جس ضعیف حدیث کو پڑھ کر وہ یہ عبادت کر رہا ہے وہ اس کے ایمان کو اور طاقتور کر دے۔ میں اس لیے کسی کو منع نہیں کرتا اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے۔ اب حدیث چاہے ضعیف ہے چاہے اور کسی نے، میں کہتا ہوں کہ اس ضعیف کی وجہ سے وہ جو عبادت کر رہا ہے وہ اس کے ایمان کو مضبوط کر دے گی تو وہ گیا۔ تو آج کل کے دور میں تو ہمیں بہانہ ڈھونڈنا چاہیے کہ کسی طرح بندے مسجد میں آ کے نماز پڑھیں۔ ایک اور حدیث ہے، راجب و شہر اللہ و شعبان و شہری و رمضان و شہر امتی، یہ حدیث ابو سعید خدری سے بھی ہے، انس بن مالک سے بھی ہے اور حسن بصری سے ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے باطل قرار دیا اس کو تبیین العجب کے اندر، ملا علی قاری نے حسن بصری کی روایت کو مرسل قرار دیا، شوکانی نے باطل کہا ہے، لا اصل لہ بولا ہے اسے، زاہبی نے تاریخ الاسلام میں موضوع کہا ہے اس کو۔ میں عرض کرنا چاہوں گا یہ کہ ہر مہینہ اللہ کا ہی ہے، جو حضور کے صدقے سے ہمیں ملا ہے کہ ہم حضور کی اطاعت میں اللہ کی عبادت کریں۔ یہ میں نے آپ کو رجب و شہر اللہ و شعبان و شہری و رمضان و شہر امتی سارے کا خلاصہ آپ کو بیان کر دیا۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، حضور کے صدقے سے ملے تاکہ حضور کی اطاعت کی جائے، ان کے پیچھے چلا جائے۔ جس طرح اسلامی قمری سالوں کا 7واں ماہ رجب ہے، اسی طرح عیسوی کیلنڈر کا 7واں ماہ جولائی ہے۔ جولائی نہیں کہنا، لمبا نہیں کرنا، جولائی۔ تو رومن سینٹ نے جولیس سیزر کے نام پر جولائی رکھا اس کا نام۔ اس سے پہلے اس ماہ کا نام جو ہے کوئنٹائلز تھا، جولائی کا نام کوئنٹائلز تھا۔ کوئنٹائلز لاطینی زبان میں 5ویں کو کہتے ہیں۔ یہ جنوری فروری 2 ماہ بعد جو ہیں، یہ جنوری فروری دونوں ماہ جو ہیں یہ بعد میں عیسوی سال میں بڑھائے گئے ہیں۔ پہلے ان کا سال 10 ماہ کا ہوتا تھا اور پہلا مہینہ مارچ ہوتا تھا، تو اس حساب سے کوئنٹائلز جو ہے نا وہ فٹ بیٹھتا تھا۔ لیکن جب انہوں نے جنوری اور فیبروری کو جین فیب کو ملا لیا تو اب کوئنٹائلز فٹ نہیں بیٹھتا، تو اس لیے پھر کیا کیا کہ اس کا نام کوئنٹائلز کا جولائی رکھ دیا۔ بات کو سمجھ میں نہیں ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ پھر سپٹمبر، نومبر اور دسمبر اس کے وقت ان کو نیند آ گئی تھی، کیونکہ وہ بھی تو غلط جگہ کے اوپر۔ اب آ جائیے طلبہ ماہ رجب کے اعمال۔ سب سے پہلے تو آپ چاند دیکھیں، یہ چاند جو ہے اس نے سارے نبیوں کو دیکھا ہے اور سارے نبیوں نے چاند کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی چاند کو دیکھا، تو یہ واحد چیز ہے۔ چند چیزیں بچی ہوئی ہیں سارے نبیوں کے دور سے ابھی تک ہیں، تو ان میں سے ایک چاند ہے، تو پہلے تو اس کو دیکھو۔ پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں کہ جو چاند کو دیکھنا نہیں چاہتے اور کمرے میں بیٹھ کر چاند کی تاریخیں بنا دیتے۔ اسے دیکھو یار، اس نے نبی کو دیکھا، سارے نبیوں نے چاند کو دیکھا ہوا ہے۔ تو چاند کو دیکھتے ہی کیا کرنا ہے آپ نے؟ پہلے دعا پڑھیں، اللہ اکبر، پہلے یہ کہنا ہے اللہ اکبر، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربک اللہ۔ اور ساتھ ہی دعا کے طور پر یہ فریز بھی پڑھ ڈالی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ آپ رجب میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے عمل، میں نے ابن جوزی کی کتاب سے لے کر آیا ہوں۔ ابن جوزی نے نور فی فضائل الایام و شہور 136 پہ لکھا، جو رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھا۔ رجب کا مہینہ ہو گیا، پہلی جمعرات آئی، آپ نے روزہ رکھنا ہے، ٹھیک۔ روزہ کھولا، نماز پڑھی آپ نے، عشاء پڑھی، اس کے بعد آپ نے 12 رکعت الگ سے پڑھی۔ 12 رکعت کیسے پڑھنی ہے؟ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ، اور 12 مرتبہ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر۔
اور 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد۔ جب 12 رکعت اسی طرح آپ مکمل کر لیں، پھر آپ نے 100 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم، جو آپ کو آتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر وہ سجدے میں چلا جائے، 70 بار پڑھے سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، ہوئے ہوئے اس پہ تو فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، 70 مرتبہ پڑھے۔ پھر 70 مرتبہ رب اغفر ورحم انک انت العلی الاکرم، رب اغفر ورحم انک انت العلی الاکرم، یہ 70 مرتبہ۔ پھر آپ سر سجدے سے اٹھائے، پھر دوبارہ سجدے میں چلا جائے، پھر دہرائے سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح 70 مرتبہ، اور رب اغفر ورحم انک انت العلی الاکرم 70 مرتبہ۔ یہ پڑھا، آپ اوپر سجدے سے سر اٹھائے تو اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ الفاتحہ ان تمام مسلمانوں کے لیے، تمام جو ایمان کے ساتھ اس رجب کے مہینے میں کبھی بھی دنیا سے گئے ہیں۔